وہ یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے 12ویں پارے کی پہلی آیت، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ دیکھیے قرآن کی آیتوں کا جب ریفرنس دیا جاتا ہے نا تو سوروں سے دیا جاتا ہے۔ وہ پارے تو نہ رسول نے بنائے نہ امام نے بنائے، یہ ہمارے بزرگوں نے تلاوت میں آسانی کے لیے بعد میں بنائے، مگر 3 ایسی آیتیں کہ اس کا ریفرنس میں تو ہمیشہ پارے سے دیتا ہوں، کیونکہ پارے کی پہلی آیت ہے اور ہر پارے کا نام اسی پر۔ ایک خمس کی آیت 10ویں پارے کی پہلی آیت۔ بعض مومنین کرام ہے نا جنہیں آج تک قرآن میں 2 چیزیں نظر نہیں آئی، ڈھونڈ رہے بیچارے، لگے ہوئے پتہ نہیں کب سے، ایک خمس کہیں قرآن میں نظر نہیں آیا، ایک داڑھی کہیں قرآن میں نظر نہیں۔ اتنا معصومیت تو بہت بڑے کے ساتھ کہتے ہیں مولانا دکھا دیے قرآن میں کہا لکھا ہے داڑھی، جیسے اگر دکھا دی تو اگلے گھنٹے وہ داڑھی رکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ چلیے نہیں میں نہیں، دوسری چیزیں میں نہیں، اس پہ تو عمل کر لیجیے۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت خمس کی، علی کا شیعہ کب نجات پائے گا؟ 18ویں پارے کی پہلی آیت۔ علی کے ہر شیعہ کے لیے ڈائریکٹ نجات نہیں، 18ویں پارے کی پہلی آیت۔ میں اس جملے کو واضح کروں گا ابھی کوئی غلط فہمی نہ ہو، اور 12ویں پارے کی پہلی آیت کریڈٹ کریں۔ قرآن کہتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے دی، الا علی اللہ رزقها، اللہ نے ذمہ داری اور گارنٹی دی ہے، ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار میں گارنٹی لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو ہے طور پر جاتے ہی رہتے ہیں وہی تورات احکام۔ ایک مرتبہ کا خدا بندہ آج میرا دل چاہتا کہ جو فارمل باتیں ہیں، جو آفیشل باتیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی ایڈوائز مجھے کر جو دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی۔ آج میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں یہی پیغام، یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی بن جائے، ایسی ایڈوائز۔ کہا موسیٰ 4 باتیں یاد رکھو، نہ دنیا میں پرابلم ہوگا نہ آخرت۔ 4 میں سے آج صرف 1 پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں، اور وہ کیا ہے؟ جب تک کہ میرے خزانے بھرے ہیں اپنی روزی کے لیے کبھی پریشان نہ ہو۔ ہر مسئلے میں پریشان ہو جاؤ، روزی کے لیے کبھی پریشان نہ ہو۔ ہاں اگر کبھی پتا چلے کہ آج اللہ بھی نعوذ باللہ بینکرپسی ڈکلیئر کرنے والا ہے یا خزانے خالی، تب سوچنا آپ نے کہا جائے، لیکن جب تک اللہ کے خزانے ہیں ہر چیز کی فکر کرو، روزی کے لیے پریشان نہ ہو۔ قرآن کی آیت میں بھی اللہ نے ذمہ داری لی، روایت میں بھی حضرت موسیٰ سے یہ کہا ہے، اور ہسٹری ملک الموت حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اور کہا یا نبی اللہ آج میں آفیشل ڈیوٹی پر آیا ہوں، آج مجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ کی روح کو قبض کیا جائے۔ موت جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے؟ انبیاء بھی اس مرحلہ موت سے گزرتے وہ آیا، البتہ بڑے احترام کے ساتھ آیا، اسے موسیٰ کا اسٹیٹس پتا۔ اب حضرت موسیٰ کی موت کے لیے 2 روایتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک تو وہی کہ وہ کہیں جا رہے تھے اور قبر کھودی جا رہی تھی اور پوچھا قبر مرنے والے کا سائز کیا ہے، وہ ایک روایت، ایک یہ بھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ملک الموت، نبی کو موت سے کیا ڈر، 2 منٹ 3 منٹ کی مہلت چاہتا ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ کے اسٹیٹس کو جانتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے لیکن یا نبی خدا یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ سے کہیے۔ موسیٰ نے کہا پروردگارا 5 منٹ کی مہلت۔ کہا جاؤ موسیٰ تمہیں اجازت، موت کا وقت ٹل سکتا ہے، ٹلا ہے، ٹالا جاتا ہے، یہ ایک الگ موضوع۔ اب حضرت موسیٰ گھر والوں سے مل رہے ہیں، اولاد تو کوئی تھی نہیں، یعنی بیٹا، بوڑھی ماں سے ملاقات کی، گھر والوں سے ملے، آخر میں ایک ہی بچی تھی بہت چھوٹی، وہی جو کربلا میں جناب سکینہ کی ایج بتائی جاتی ہے، وہ ایک باپ نے کلیجے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا بہت سارے واقعات انبیاء کے ہمارے اور آپ کے لیے رونے لگے۔ خدا نے کہا موسیٰ کیوں رو رہے؟ کہا خدا بندہ قوم بنی اسرائیل اتنی شریر، اتنی فتنے والی قوم، 40 دن کے لیے موسیٰ پہاڑ پہ چلے گئے تھے تو کس طرح ہارون کو قوم نے بائیکاٹ کر کے نکال پھینکا، سونے کا بچڑا بنا کے پوجا کر دیا، اب تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت تو قوم کو پتا تھا کسی وقت بھی موسیٰ آ سکتے، پھر اتنا دماغ خراب، گن گن کے بدلہ لیں گے یہ میرے خاندان سے، یہ چھوٹی بچی
اور ایسی بدترین قوم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون اس کا خیال کرے گا؟ کون اس کے لیے انتظام کرے گا؟ اس بچی کی بچپنے کی یتیمی کو دیکھ کے رو رہا ہوں. خدا نے کہا موسیٰ ذرا گھر سے باہر نکلو. گھر سے باہر نکلے، دریائے نیل بہ رہا. پورا مصر دریائے نیل پہ ڈیپینڈنٹ تھا. کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا اس دریا میں مارو. عصا مارا، دریا کے دو حصے پھٹ گیا، شگافتہ ہو گیا. کہا موسیٰ دریا میں اترو. سمندر نہیں ہے، دریا. چنانچہ اترے دریا. کہا کیا نظر آ رہا؟ موسیٰ نے کہا خدا بندہ کیچڑ ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، کچھ کائی ہے، پودے. کہا پتھر؟ ان پتھروں میں دیکھو ایک ریڈ لائن والا پتھر ہوگا. اب موسیٰ ملک الموت وہاں کھڑا انتظار کر رہا، لیکن حکم خدا موسیٰ دریائے نیل کے اندر بیٹھے پتھروں کو ہٹا رہے ہیں. یہ پتھر، یہ پتھر، یہ پتھر نظر آ. کہا ہاں خدا بندہ ان پتھروں کے بالکل نیچے ریڈ لائن یا سرخ دھاریوں لکیروں والا پتھر ہے. تو اس کو الٹا کر. موسیٰ نے اٹھا کے الٹا کیا. پتھر کے دوسری جانب میں چھوٹا سا ہول یا سوراخ. کہا موسیٰ ملک الموت کھڑا. موسیٰ اس کے اندر غور سے دیکھو کیا نظر آ رہا. موسیٰ نے جان کے دیکھا. کہا پروردگار ایک بہت چھوٹا سا کیڑا اور اس کے منہ میں گھاس کی ایک پتی ہے جو اسے کھا رہا. پروردگار کا اعلان ہوا موسیٰ دنیا کے سینکڑوں اور ہزاروں دریاؤں میں لاکھوں پتھروں کے اندر چھوٹے سے پتھر میں اتنا سا کیڑا، اسے بھی میں نے بھلایا نہیں ہے. اس کی روزی کا انتظام بھی وہاں پہ کیا ہے. تمہاری بیٹی کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ میرے ذمہ ہے ہر ایک کی روزی. لاکھوں پتھروں کے کروڑوں کیڑوں، اتنے سے کیڑے کی روزی کی وہاں پہنچائی گئی. یہ اللہ کا وعدہ. تو کریڈٹ کرنچ ہو کہ کچھ بھی ہو، روزی کی ذمہ داری اللہ کی. تو پھر پرابلم کیوں آ رہا؟ پرابلم اس لیے آ رہا ہے کہ رزق یا روزی ہم سمجھے ہی نہیں کسے کہتے. کم از کم 2 ملین کا مکان ہونا چاہیے، یہ ہے ہماری روزی. اس کا وعدہ کو چھوڑیے اللہ نے کیا. لیٹسٹ ماڈل کی BMW یا لیکسس یا مرسیڈیز ہو، یہ ہے روزی. یہ کو تھوڑی ہو ہر کمرہ کارپیٹنگ اور دنیا کی بہترین سہولتوں کے ساتھ. روزی ہے $1 کی شاپ. مثلا یہ بیسک نیسیسٹیز ہے. $1 کی شاپ اسی لیے تو کھولی گئی ہے کہ بیسک نیسیسٹیز وہ اللہ نے وعدہ کیا. اپنی ضروریات کو پھیلائی جائیے، پھیلائی جائیے، پھیلائی جائیے. برانڈیڈ پیس سے چھوٹی کوئی چیز مومن استعمال نہ کر، باڈی شاپ سے چھوٹی کسی دکان میں نہ جا اور پھر کہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ کیوں پورا نہیں کیا. اللہ نے برانڈیڈ چیزوں کا وعدہ نہیں کیا، روٹی کا وعدہ کیا، بیسک نیسیسٹیز کا وعدہ کیا. دیکھیے آج مجھ جیسے غریب الغربا کے پاس نعوذ باللہ یعقوب امام کا لقب کسی اور سینس میں، پیسے کے سینس میں نہیں ہے. پیسے کے سینس میں وہ امیر الامراء ہے، ساری کائنات ان کے تصدق میں چلتی ہے. وہ ٹریولنگ کے سینس میں غریب الغربا ہوں. میں اپنے آپ کو پیسے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جب کریڈٹ کرنچ نہ تھا تب بھی وہی حالت ہے جو آج ہے. کم سے کم میرے پاس ایک مہینے میں 150-200 میل آ جاتی ہے کریڈٹ کرنچ سے بچنے کا طریقہ. میرے گھر میں آئے نہیں کریڈٹ کرنچ تو میں بچنے کا طریقہ کیا سیکھوں گا. سب میں ایک بات، کریڈٹ کارڈ کو استعمال نہ کرے، کوئی چیز قرضے پہ نہ لے، اتنا ہی پاؤں پھیلائے کہ جتنی چادر ہے. 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 3 سال پہلے اگر کینیڈا میں ممبر سے یہ بات کہتا تو لوگ ہنستے تھے. مولانا دنیا کہاں کی کہاں نکل گئی، مارکیٹ اکنامی کیا بن گئی، کہاں کی آپ دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں. آج بغیر قرضے کی زندگی چل نہیں سکتی. یہ وہ والے قرضے نہیں ہیں جو پٹھان کے قرضے ہوتے تھے، یہ جدید اکنامی والے قرضے. 3 سال پہلے تک ہمارا مذاق ہوتا. کتنی پرانی بات کریں، کریڈٹ کارڈ نہ چلائے. مراجع کہتے ہیں کہ تھک جائے کریڈٹ کارڈ پہ اسی صورت میں آپ کو لون کی اجازت کہ انٹرسٹ چارج ہونے سے پہلے جا کے واپس کر دیں. تو کہا کہ پھر کریڈٹ کارڈ کا فائدہ کیا ہوگا؟ کریڈٹ کارڈ کا تو مزہ ہی ہے کہ میکسیمم لمٹ کو استعمال کریں میکسیمم ٹائم پیریڈ تک. آج ساری دنیا مل کے ایک بات کہے کہ کریڈٹ کرنچ سے بچنے کا طریقہ ہے. کریڈٹ کرنچ کسے کہتے ہیں؟ سوسائڈ کی نوبت نہ آنے پائے. جو امریکہ میں کیفیت ہے، آپ کے دوست اگر کوئی ہے سائیکٹرسٹ ان سے جا کے پوچھیے کہ یہ نوبت نہ آنے پائے. اس کا پہلا اصول یہ کہ کریڈٹ اپنی لمٹ سے زیادہ نہ دیں. شریعت کا مسئلہ بھی یہی تھا، امام کی نصیحت بھی یہی. میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ
یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، چھوٹی ہو جائے تب بھی بڑی بھاری اور بہت بڑی ہے. چار چیز. سفرن ولو کان میلا، ٹریولنگ چاہے 1 میل ہی کیوں نہ ہو. ٹریولنگ ہوتی. پہلے ہمارے ذہن میں بہت اچھا ایک امیج تھا کہ ایئر ٹریول فرسٹ کلاس میں جائے، کتنے اچھے لوگ ہیں جو صبح شام اٹھتے پھرتے ہیں. اب ہاتھ جوڑ کے ہم اللہ سے کہتے پروردگار اس عذاب سے بچا. لیکن کیا کریں، کینیڈا کے مومنین نہیں چھوڑ کے آنا پڑتا. جو مسلسل سفر کر رہا ہے اس سے پوچھیے. سوالن ولو کان طریقہ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور سوال کرنا، چاہے وہ صرف اتنا سا سوال ہو کہ بھائی ذرا راستہ بتا دو. غیرت مند کے لیے یہ بھی بہت، غیرت مند کے لیے اتنا سا سوال بھی بہت ہے. جو کائنات کا سب سے غیرت مند ہے، جب اصغر کو لایا ہوگا کربلا میں، اس پہ کیا گزرا ہے. بنتن ولو مریم، اور بیٹی چاہے مریم جیسے اسٹیٹس کی کیوں نہ ہو. بہرحال بیٹی جو باپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی شادی کے قابل ہو اس کی شادی کر. معاشرے میں کتنے گناہ اس لیے بڑھتے کہ شادی کی ایج آ گئی اور والدین شادی نہیں کر رہے. وہی اسٹریٹ کرائم والی بات، غربت ہو گئی ہے، کھانے کو نہیں ہے تو کیا کریں گے. 5% لوگ ہیں جو صبر کریں گے، 95% لوگ انلیگل راستے پہ جائیں. ایج آ گئی ہے، خواہشات کے پورا کرنے کی، شادی نہیں ہو رہی ہے، 5% صبر کریں گے، 95% بورال کرپشن پہ چلے جائیں. یہ ایک الگ موضوع. اور دینن ولو کان درہما، سوالن ولو کان طریقہ، سفرن ولو کان میلا، بنتن ولو کان مریم، دینن ولو کان درہما. غیرت مند کے لیے سوال چاہے راستے کے بارے میں، سفر چاہے 1 میل کا ہو، بیٹی چاہے مریم جیسی ہو، قرضہ چاہے 1 درہمی کیوں نہ ہو. پوری دنیا کے اکنامی قرضے میں بنی تھی، آج یہی چیز تو لے کے ڈوب رہی. اسلام نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہا، اور اسلام کا حکم کوئی اور جانے کے نہ جانے، مولا کے چاہنے والوں کو پتا. جب ام کلثوم نے 19 رمضان کو ایک ہی دسترخوان پر دودھ کا پیالہ اور نمک کا ٹکڑا رکھا، باپ کہتا ہے بیٹی کیا تجھے کوئی دن ایسا یاد ہے کہ تیرے باپ نے 2 نعمتیں ایک ساتھ جمع کی اور آسمان کو دیکھ کر کہا ان الدنیا اما فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب و فی شبہاتہا عقاب. اے دنیا تو کتنی عجیب کہ تیری حرام چیزیں استعمال کرو تو عذاب خدا، مشکوک چیزیں استعمال کرو تو ڈانٹ ہے، حلال چیزیں بھی استعمال کرو تو حساب و کتاب دینا. حلال چیزیں بھی لمٹ سے زیادہ استعمال نہ کرو. ایک بات، یہ سوال کا 2 جواب تھے. یہ جواب نمبر 1، سوال کیا، جب روزی کی ذمہ داری اللہ نے دی تو پھر آخر روزی کا پرابلم کیوں؟ پہلا جواب یہ ہے. جواب نمبر 2 وقت میں، بہت مختصر بات. حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ منبر کی، خصوصاً اردو منبر کی، اردو خطابت کی تاریخ کا سب سے بہترین نام. بہت سارے بزرگوں نے خدمت کی، ایک سلسلہ ہے ہمارے پاس علماء کا اور خطبہ، مگر ایک بہت نمایاں نام حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا. پاکستان میں ٹیلی ویژن آئے، پہلی ٹیلی ویژن کی شام غریبہ کی مجلس میرے مرحوم استاد مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ نے بڑی 69، اور اس کے بعد حضرت علامہ رشید ترابی اپنے انتقال کر کے مجلسیں پڑھتے رہے. لیکن ان کی ماسٹر پیس جامع غریبہ مجلس میں سے ایک مجلس ہے رزق، جس کا آڈیو موجود ہے، ویڈیو نہیں، ویڈیو خالی سجدے اور یقین کا. ریڈیو پاکستان سے جو شام غریبہ کی مجلسیں تھی جو بڑے ممبر کارگر میں تھی، اس میں ایک مجلس حاصل کیجئے گا دعا. میرا موضوع دعا چل رہا ہے، ایک آدھ بات اس کے اندر دعا کی آئے گی، لیکن پوری روایت آپ کو وہاں دے. ابھی تو مختصر بات رزق اور رزق کی مجلس کا تقریباً مجھے دعا سمجھ لی. میں تھا تو نہیں اس وقت، میری ایک بہت کم تھی، لیکن میرے استاد گئے تھے اس لیے میں بتا رہا ہوں. حضرت علامہ رشید ترابی مجلس ریکارڈ کرا اپنے گھر سے انچولی کا، جو کراچی کا اس وقت آخری گھر ہوتا، وہاں سے ٹیلی ویژن، کراچی ٹیلی ویژن تشریف لائے. اب یہ وہ زمانہ ایک تو ویسے ہی شیعت کا ایک روب تھا، اور پھر حضرت مرحوم علامہ کا ایک
نام ہے شخصیت ایک پرسنالٹی، مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیئرمین اسلم اظہر نے آ کے استقبال کیا، اپنے آفس میں لے جا کے بیٹھا۔ اور یہ زمانہ ہے لیٹ 60 میں ارلی 70 سے 70 کی وجہ سے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب پاکستان میں لوگوں میں ایک فیشن تھا کمیونسٹ بننے۔ فیشن میں بہت سی چیزیں چلتی ہیں نا، فیشن تھا، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مرسیڈیز سے کم میں سفر نہیں کرتے، پلیٹ کے فرسٹ کلاس میں بیٹھتے، مزدوروں کی محبت میں مرے جا رہے ہیں۔ ان کی شاعری دیکھیے، ان کے لیکچر دیکھیے، بس پتا چلے ان سے زیادہ مزدور کا کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں۔ 5 ملین 6 ملین 8 ملین کی کوٹھی میں رہتے۔ خیر وہ فیشن کا اسلم اظہر بھی ان لوگوں میں تھے جو اس وقت کے فیشن کی لپیٹ میں تھے۔ چنانچہ حضرت علامہ بھی چائے پی رہے، وہاں کیمرے ویمرے جو ہے وہ فکس تو ہوتے، لیکن آخری فائنل ٹچز دیے جا رہے ہیں۔ ایک بار موضوع چھیڑ دیا کہ کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی، اگر اللہ نے ذمہ داری لی تو آخر لوگ دنیا میں بھوکوں کیوں مر رہے ہیں؟ کیوں قائد آخری علاقوں کے اندر کہاں گئی وہ اللہ کی ذمہ داری؟ وہی جو کمیونسٹوں کا اسٹائل ہوتا۔ حضرت علامہ مسکرا کر چلے۔ آج میں جس عنوان پہ مجلس طے کر کے آیا تھا سجدہ، جو انہوں نے اگلے سال پڑھی، یہ تقریر نہیں بدلی، اب میں رزق کے عنوان پہ مجلس پڑھوں۔ ذرا گھبرایا اسلم اظہر۔ گھبرایا کیوں؟ گھبرایا اس لیے کہ ٹیلی ویژن کی کہ ہر پروگرام انکلوڈنگ مجلس ٹائم سلاٹ فکس ہوتا۔ گھبرا کے کہا کہ ابھی آپ اچانک میرے ایک سوال میں مجلس پڑھیں بغیر کسی تیاری اور پریپریشن؟ کہا تو کیا ہوں؟ کہا کہ ہمارے پاس کل 40 منٹ ہیں، نیشنل لیول پہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے 40 منٹ، بغیر تیاری کے آدمی جو مجلس پڑھے گا یا کم رہ جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ کہا کہ 38 منٹ اور 50 سیکنڈ میں میری مجلس مکمل ہو جائے گی، آپ کو دیکھ لیجیے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے آفس کرسی پر بیٹھے بیٹھے کافی کا آخری سپ لیتے ہوئے موضوع بدلا اور رزق کے حوالے سے مجلس پڑھی، 38 منٹ اور 50 سیکنڈ میں مجلس مکمل، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے 5 سال کی پریپریشن کے بعد مجلس پڑھی، جو ایکس ٹیمپو اسلم اظہر کے ایک سوال کے جواب میں تیار ہوئی اور بہترین طریقے سے اس اعتراض کا جواب دیا کہ جب روزی دینے والا اللہ تو دنیا میں یہ فرق تو نظر آ رہا کہ ایک آدمی کے گھر میں روٹیوں کے انبار ہے اور دوسرے کے گھر میں فاتح۔ ایک جواب تو میں نے دے دیا، دوسرا ہے مگر اللہ کی یہ ذمہ داری کہ اللہ روٹی دے، یہ بنیادی ضروریات کے لیے، البتہ اس سے زیادہ بھی اللہ دیتا ہے، وعدہ نہیں ہے اس کا، لیکن اللہ دیتا ضرور ہے، اور اس انداز سے دیتا ہے کہ 2 جملے آج سنیے باقی باتیں کر۔ گرچہ ویکینڈ کے ذرا مجلس اس لیے لمبی پڑی جاتی کہ اگلا دن بچوں کے بھی اسکول کی چھٹی کا اور بڑوں کے بھی، لیکن جو یہ جو ویکینڈ آ رہا ہے سیٹرڈے اور سنڈے، ایام اللہ کا آخری سیٹرڈے اور آخری سنڈے، آپ حضرات کو بھی پتا نہیں 10-10 8 6 جگہ سے دعوت آئی ہوگی مجلس پڑھنے، اور مجھے بھی اتنی زیادہ مجلسیں پڑھنا کہ میں آج اپنا بیان بھی 1 گھنٹے ہی میں پورا کروں گا، جبکہ سیٹرڈے کو میں 1.25 گھنٹہ لیتا ہوں۔ آخری 2 باتیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی آ کر مجھ سے روزی کی کمپلین کرتا یا یہ کہتا ہے گھر کا خرچہ نہیں کر پا رہا، تو امام فرماتے ہیں میں اس کی بات سن کے حیران ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں 2 لفظ ہیں، دونوں کا الگ الگ مطلب ہے، پہلے لفظ سمجھ لیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کی کمپلین سن کے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ معصومین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے شیعہ جب خوش ہوتے ہیں تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کے گھر میں پریشانی آتی ہے ان کی پریشانی دیکھ کے ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ مگر اس روایت میں امام فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی آ کر اگر روزی کی کمپلین کرے تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ پریشان اور حیران کا فرق سمجھ لیں۔ پریشان یہ کہ ایک آدمی کو پرابلم ہے، آپ کو اس سے ہمدردی، آپ کو اس سے محبت، آپ کا اس سے اٹیچمنٹ، وہ پریشان ہے تو آپ بھی پریشان، بچہ پریشان ہے تو ماں پریشان ہو جائے۔ اور حیران کسے کہتے ہیں؟ حیران کہتے ہیں ایک آدمی کمپلین کر رہا ہے پرابلم، سلوشن اس کے سامنے رکھا، وہ سلوشن استعمال نہیں ہوتا، حیران ہو جاتے ہیں، کمپلین کر رہا ہے سامنے تو سلوشن موجود ہے، آخر کیا بات ہے؟ مثلا ایک آدمی کہہ رہا ہے مارا گیا،
کلیجہ پھونکا جا رہا ہے، ارے میں مر رہا ہوں، پانی ملے، سامنے گلاس پانی کا بھرا رکھا، آپ پریشان نہیں ہوں گے اس کی بات سن کے؟ آپ حیران ہو سامنے تمہارے پانی کر رہے، آخر ہاتھ بڑھا کے اس کو اٹھانے نہیں دیتے، پانی کی کیوں نہیں دیتے؟ حیران کا لفظ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پرابلم کا سلوشن سامنے ہے، وہ آدمی کمپلین کر رہا ہے لیکن سلوشن پہ عمل نہیں کر رہا۔ امام فرماتے جب کوئی روزی کی پریشانی لے کے آتا میں حیران ہو جاتا، راجی سمجھ کیا تھا مولا کیوں حیران ہوتے؟ کہا جب اتنا آسان اس کا حل ہے، آخر یہ آدمی کیوں ماشاء اللہ و لا قوت الا باللہ نہیں پڑھتا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہا، ماشاء اللہ و لا قوت الا باللہ۔ یہ آیت قرآن کے 18ویں سورہ کہف کی آیت۔ سورہ کہف کے بارے میں جملہ بھی کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ مسائل میں بھی یہ کہنا پڑے۔ بازار کوفہ میں میرے مظلوم آقا کے کٹے سر میں تلاوت قرآن کی ہے۔ کون سا سورہ کہف؟ جس سورہ کی تلاوت کی ہے اسی سورہ کی ایک آیت۔ امام فرما رہے جب اس کو یہ آیت معلوم ہے، آخر اسے پڑھ کے اپنا پرابلم سالو کیوں نہیں کرتا؟ ہر جگہ کمپلین کیوں کر رہا ہے روزی اور روزگار؟ راوی نے کہا مولا میں نہیں سمجھا۔ کہا دیکھو قرآن میں آیا ہے نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ فعسى ربی ان یؤتینا خیرا، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ جس نے یہ جملہ کہا بہت جلد اس کا پروردگار اسے مال و دولت عطا کرے۔ خدا نے جلد عسا فوراً، اس جملے کا نتیجہ قرآن بتا رہا ہے کہ تمہیں رزق ملے گا، دولت ملے گی، راحت ملے گی، آرام ملے۔ یہ تو پڑھ نہیں رہا، کمپلین کر رہا، ہائے میرے گھر میں کریڈٹ کرن، ہائے میرے اوپر اتنے لون چڑھ گئے، ہائے میرے روزگار کا مسئلہ۔ امام حیران ہو رہے۔ اچھا اس روایت میں امام نے 3 اور چیزیں بتائی، لیکن میرا ٹاپک جو کہ کریڈٹ کرن، باقی 3 اور پریشانیاں بتائی تو پوری روایت آپ کو ملے گی۔ حضرت علامہ رشید ترابی کی دوسری تقریر دعا، ایک رزق ایک دعا۔ رزق میں آپ کو جواب ملے، دعا تقریر میں آپ کو پوری حدیث ملے گی۔ لیکن ایک تو ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اسلام یہ ساری باتیں بتائی کہ کریڈٹ کرنچ ہے اور قرضہ ہے اور تمہاری غلطی ہے اور تم نے زندگی پھیلانی، لیکن حل بتا رہا، سلوشن بتا رہا ہے کہ بارہ علاج تو کرنا۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بیماری آپ کی فلاں غلطی سے ہے، لیکن یہ نہیں کہتا میں علاج نہیں کروں گا، نہیں، غلطی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئندہ ریپیٹ نہ کروں، لیکن علاج بھی ساتھ ساتھ کروں گا اگر وہ صحیح ڈاکٹر۔ تو پروردگار علاج بتا رہا ہے، ایک علاج یہ، دوسرا علاج سنیں۔ لاہور 93 میں لاہور مجلس پڑھنے گیا، میرا سیکنڈ وزٹ تھا، اب تو ریگولر جا رہا ہوں۔ لاہور میں لارنس گارڈن بہت مشہور ہے، اس کے بیک سائڈ پر لارنس روڈ کے اوپر سڑک کے اوپر شامیانہ لگا کے ایک صبح کے وقت ایک مجلس ہوتی، وہ ہر سال میں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے سال ہوتے۔ تو اب وہ مجلس صبح کو ہوتی، 7:30 8 بجے کا ٹائم ہوتا۔ تو عام طور پہ اس مجلس میں جو لوگ آتے ہیں، کراچی میں تو خالی ایک عشرہ ہوتا ہے، لیکن لاہور میں پورے 2 مہینے آتے ہیں صبح کی مجلس۔ اس میں اکثر لوگ اس طرح آتے ہیں کہ آفس جانا ہے، گھر سے ناشتہ واشتہ کر کے تیار ہو کے کپڑے پہن کے آئے، مجلس سنی سیدھے آفس۔ دکاندار ہے، تیار ہو کے نکلے، مجلس سنی سیدھے دکان۔ بچے ہیں، تیار ہو کے آئے، مجلس سنی سیدھے وہاں سے اسکول یا کالج۔ تو ایک ایسا مجمع وہاں پہ ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ تر دکاندار اور آفس والے۔ خیر میں نے مجلس پڑھی، پہلی مجلس 6 دن کا پروگرام تھا، 5 دن کا 11 سے 15۔ مجلس پڑھنے کے بعد بان کی مجلس اندر لے کے گئے، کمرے میں بٹھایا، اور انہی کی برادری کے صحابہ، لاہور میں خاجگان برادری بہت مشہور ہے، مجلس ان کی طرف سے ہوتی ہے، انہی کے صحابہ۔ اور آنے کے بعد کہا مولانا میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، فرمائیے اگر میرے بس میں ہوا تو میں پورا کر دوں۔ کہا کہ ریکویسٹ یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی آپ کی مجلس سنی اور آئی، اور مجھے بہت اچھی لگی، آج شام کو میری نماز جنازہ آپ پڑھائیے۔ کیا بات کر رہا؟ میں تو ذرا چکرایا، کہنے یہاں مولانا آج شام کو میں سوسائڈ کرنے جا رہا ہوں، کنفرم پورا پروگرام طے شدہ۔ اچھا ابھی جو بات میں نے کہی نا، یہ تو خیر اتنے پریشان تھے، ایک مزے کی بات میں آپ کو سنا۔ کراچی میں بہت مشہور امام باڑہ اور مسجد ہے محفل بہت،
ایک دن وہاں ظہر کی نماز پڑھنے گیا، بات کافی پرانی ہے لیکن پھر بھی بڑی مزیدار بات ہے، کسی کو یقین نہیں آ رہا۔ ظہر کی نماز پڑھنے گیا، ظہر کی نماز میں اعلان ہوا کہ مومنین کرام آج مغرب کے بعد فلاں صاحب کی نماز جنازہ ہوگی، آپ لوگ شریک ہوئیے۔ یہ ایک نارمل اعلان کراچی میں ہوتے، صبح جب اخبار میں اشتہار آتا ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتے۔ مغرب کی نماز میں بھی اتفاق سے میں وہاں پہنچا، نماز پڑھی۔ اب میں انتظار کرنے لگا، میں کیا ساری مسجد انتظار کر رہی، جنازہ آئے نماز پڑھے چلے گئے۔ جن صاحب نے اعلان کروایا تھا وہ گھوم رہے تھے، ہم نے ان کو روکا، بھائی کافی وقت ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، بتائیے جنازہ کب ہے؟ گھبرا کے کہا مولانا وہ ابھی مرے ہی نہیں، وہ صاحب جن کی نماز جنازہ کا اعلان ہوا ہے، مرے نہیں تو آپ نے 1:30 بجے کیسے اعلان کر دیا؟ کہا کہ وہ بس لگ رہا تھا کہ 2-2:30 بجے تک مر جائیں گے، تو ہم نے ان ایڈوانس اعلان کرا دیا تاکہ مومنین کو زحمت ہو۔ باقاعدہ مسجد میں اعلان ہوا 1:30 بجے کے مغرب کے بعد جنازہ ہوگی، مغرب کے بعد کہہ رہے مولانا وہ صاحب مرے ہی نہیں، تم کیسے نماز جنازہ پڑھو؟ اور جب میں غسل خانے کی طرف گیا، میں پھر مرتضیٰ کے اندر پیر غسال نہیں، وہیں کے جو مخلص نوجوان ہیں انہوں نے غسل میت کا طریقہ سیکھا ہے، کمیٹی بنی ہے۔ جب کوئی غسل کی بات، ڈیڈ باڈی کی بات ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ جاب سے چھٹی لے کے دکان بند کر کے آتے، کہنے کہ مولانا ہم تو 4 بجے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹیاں لے کے اور اپنی دکان بند کر کے، یہ 2 گھنٹے چاہیے غسل میت۔ اور یہ صاحب کہہ رہے مرے نہیں، ہم سے کہنا ابھی آ رہی ہوئی، ابھی آ رہی ہے، کہہ دو ابھی میت آ رہی۔ آج سے تو پھر بھی کہہ دیا کہ مر کر ہی نہیں تھے۔ یہ واقعہ ایک ایسا گزرا ہوا واقعہ کہ اپنی شارجہ میں پڑھا تھا، لوگوں نے کہا مولانا ہر بات پہ یقین ہے، اس بات پہ یقین ہے، اور میں نے کہا خالی میں نہیں تھا، وہاں پہ اتنے سارے لوگ تھے۔ خیر تو اب یہ لاہور کے جو صاحب آئے یہ ذرا ڈفرنٹ کیس، میں نے کہا بات کیا ہے، بہت فرسٹریٹڈ لگی۔ کہا مولانا میری دکان ہے اعظم کلاب مارکیٹ، یہ لاہور میں کپڑے کی مارکیٹ، کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ۔ میں یقین اس لیے نہیں کرتا کہ پاکستان میں ہر چیز ایشیا کی سب سے بڑی ہی کہی جاتی ہے، لیکن بہرحال بہت بڑی مارکیٹ اعظم کلاب مارکیٹ، وہاں میری کپڑے کی دکان، اور میں نے بعض ایسے بزنس ٹرانزیکشن میں ہاتھ ڈال دی کہ میرے اوپر قرضہ بہت چڑھ گیا، اور پاکستان کا اور انڈیا کا دونوں جگہ کا طریقہ کار تو یہ کہ اب کورٹ کچہری کے چکر میں کوئی نہیں جاتا، جس پارٹی نے قرضہ دیا ان کے پاس گینگسٹر ہوتے ہیں، گنڈے ہوتے ہیں یا ان کے لنک ہوتے ہیں، اب وہ ان کے ذمہ لگا دیتے کہ قرضہ لے کر آؤ کام ہوگا۔ وہ میرے پیچھے گینگ لگ گیا ہے، اس نے دھمکی دی ہے کئی دنوں سے، لیکن فائنل کہ آج شام تک اگر یہ پیسے دے گا تو خالی تمہیں کو قتل نہیں کریں گے، جو پاکستان میں ایک بہت ہی بےہودہ جملہ کہا جاتا اور اس پر عمل بھی ہوتا، تمہاری بیٹیوں کو بھی اٹھا کے لے جائے۔ مولانا میری آنکھوں کے سامنے تو اس وقت دنیا تھے، شام تک مجھے خودکشی کرنا پڑے ورنہ میری بیٹیاں اٹھا لی جائیں گی، اور یہ دھمکی خالی زبانی نہیں ہوتی، تھریٹ پہ عمل ہوتا۔ اتنے فرسٹریٹڈ تھے کہ میں سمجھ بھی رہا تھا کہیں کچھ رہے، زبان سے کچھ نکل رہا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک سوال کا جواب دوں، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں 85-86 سے حالات بہت خراب ہیں، اور اکثر لوگ اس سے کہتے تھے کہ مولانا آپ شہر کراچی میں رہتے ہیں، اتنے پرابلم ہر طرف سے اٹیک ہو رہے، اتنے علماء اور ذاکرین اور طالب علم مار دیے گئے، آپ اب تک کیسے زندہ؟ مطلب ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کیوں زندہ، مطلب وہ حیران تھے۔ مولانا آپ کے پاس کوئی گارڈ ہوں گے، سیکیورٹی والے ہوں گے؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر آخر کیا کوئی ایسا طریقہ؟ میں نے کہا میرے ایک بزرگ استاد نے مجھے ایک دعا سکھائی اور میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن اس بزرگ استاد نے کہا تھا یہ دعا جان کے لیے بھی اور مال کے لیے بھی۔ تو اس اعظم کلاب مارکیٹ کے دکاندار کو میں نے بتایا، بہت ہی کراچی کا خطرناک ترین زمانہ، پولیٹیکلی بھی لوگ مارے جا رہے تھے اور وہ جو سپاہی صحابہ کا عروج تھا۔ میں نے کہا یہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں۔ کہا مولانا آپ کوئی فائدہ نہیں، پہلے دعا معلوم ہوتی میں پڑھتا، قرضے نہ چڑھتے، اب تو اتنے قرضے چڑھ گئے، پارٹی بھی اتنی فرسٹریٹڈ ہے، اور گنڈے جو ہیں ان کو کمیشن ملتا، وہ بھی اتنا ہی پریشر ڈال، اب کیا فائدہ؟ کبھی کبھار جملہ پکڑ کے سمجھا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہے نا، پڑھ لیجیے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں کوئی نقصان تو ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دعا پڑھیے اور اس کے لیے آپ کو 50,000 پہلے مجھے دینا پڑیں گے تو نہ پڑے، لیکن میں نے کہا آپ کا نقصان کیا، اور دعا بھی کوئی بہت لمبی نہیں۔ ہاں یہ سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا یہی
میرے ساتھ دعا پڑھ کے لکھے، لیکن نہ شام کو خود آئے نہ ان کی نماز جنازہ کے لیے کوئی میرے پاس آئے۔ اگلا دن 15 محرم آخری میری مجلس کے بعد آ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں 2 کلو کا گلاب جامن کا ڈبہ، کہنے کے مولانا ایام ازاں ہے تو میں پھولوں کے ہار نہیں لا سکتا، ورنہ دل چاہ رہا تھا اتنا موٹا پھولوں کا ہار چڑھا آپ کی گردن میں۔ میں نے کہا اچھا ہوا آپ نے نہیں چڑھا۔ ہمارے کراچی میں بقرعید کا جو بکرا ہوتا ہے نا، پہلے اسے پھولوں کے ہار پہ ڈال جاتے ہیں، پھر اس کی گردن پہ چھوڑی۔ ہمارے یہاں تو بڑی خطرناک نشانی ہے۔ نہیں مولانا آپ مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ گلاب جامن میں لے کے آئے۔ میں نے کہا بیکار رہا، اس لیے میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، گلاب جامن دیکھ کے میری شوگر چھوٹ کر جاتی ہے، 2 کلو کھا کے آپ بچ گئے میں مر جاؤں۔ یہ تو کوئی شرافت نہیں ہے نا کہ آپ کی جان بچ گئی تو آپ گلاب جامن ہے مجھے مار رہے ہیں۔ نہیں مولانا آپ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ یہ 93 کی بات، اس لیے کہ میں نے 2 سال پہلے شارجہ میں پڑھا، لاہور کے مومن آ گئے مولانا لاہور میں فلاں جگہ شوگر فری گلاب جامن ملتی ہے، 93 میں نہیں ملتی تھی، 2003 میں دکان کھلی ہے۔ لوگ فضول سوال کرتے ہیں۔ خیر میں نے کہا ہوا مولانا سمجھ میں نہیں آتا، وہ صاحب کے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے یہاں دعا پڑھی، دکان میں گیا، دکان میں کچھ نہیں ہوا، لیکن ہوا یہ کہ وہ ہونڈے کھائے، اور پھر 3 دن کے اندر 2-4 ایسی بزنس ڈیل ہو کہ سارا مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ نہ کوئی جان کا خوف ہے، نہ بچیوں کی عزت کا خوف ہے، اب تو میں بڑے اطمینان کے ساتھ قرضے بھی ادا کر دیے میں۔ اب وہ دعا کیا تھی؟ ایک دعا میں نے کل بتائی تھی، لیکن یہ کہا تھا بتاؤں گا نہیں، وہ بہت امپورٹنٹ، یہ بتا دعا یہ کہ ہمارے پاس آقا حسین کی ایک بہت ہی مختصر لیکن اہم زیارت وارثہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، آخر تک والا شاہدکم وغائبکم وواہرکم وباطنکم۔ یہ زیارت وارثہ میرے مرحوم استاد نے بتایا، میں نے ان کو بتایا کہ اگر کسی آدمی کو کبھی مال کا پرابلم ہو یا جان کا، تو جب صبح گھر سے پہلی مرتبہ وہ ایکسٹ کرے، بھئی ہمارا گھر ہے دن میں 10 بار جائیں گے آئیں گے، لیکن جو صبح پہلی مرتبہ گھر سے نکلو تو دروازے میں کھڑے ہو کے زیارت وارثہ پڑھو اور پھر باہر نکلو۔ اور یہ یاد رکھیے، کسی نے کہا نہیں مولانا یہ تو زیارت ہے، زیارت وارثہ میں میرا پورا اشرا ہے شارجہ، زیارت وارثہ 3 in 1، یہ سلام بھی ہے آقا حسین کو، یہ میسج بھی ہے کہ کربلا کا جہاد پرپس کیا تھا، اور یہ بہترین دعا بھی ہے مال اور جان کی سلامتی کے لیے۔ 3 in 1، اس میں تینوں پیسے دروازے میں کھڑے ہو کے اگر اس نیت سے کہ اس وقت میں روزی کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ سلامتی ہے جان کے لیے یا دونوں کے، اور جو کہ یہ دعا کی نیت سے پڑھیں گے، اس لیے اس کے بعد نہ نماز ہے نہ اس کے ساتھ وضو، مختصر سے زیارت عادی ہو جائے گی، 3-4 منٹ میں آپ اس کو پڑھنے لگے گے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے 4 دن عمل کیا، اور 5ویں دن گلاب جامن لے کے آ رہے ہیں، گلاب جامن تو ان کی خوشی ظاہر کر رہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور زیارت وارثہ، اور زیارت وارثہ کا اتنا بینیفٹ 56 منٹ ہو گئے ہیں، اس لیے بالکل مجلس میرے کنٹرول میں ہے کیونکہ میں مسائل پہ آ گیا۔ زیارت وارثہ کا اتنا بینیفٹ ہے خاص وجہ سے، اللہ عادل۔ آج کچھ دعا کے حوالے سے بات ہوئی، روزی کے حوالے سے بات ہوئی، دعائیں بتائی گئی، لیکن ابھی 2-3 مجلسیں اور ہیں، ایٹ لیسٹ ویکینڈ کی اور اس کے بعد کی بھی، جس میں کچھ اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈفرنٹ پرابلمز کی دعا آپ کو بتا کے اپنے ٹاپک کو پھر آگے بڑھانا۔ پوری مجلس دعا پہ نہیں ہو، چند دعائیں، پھر جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ اس کے پیرلل اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ زیارت وارثہ کا اتنا بینیفٹ وہ اس لیے کہ اللہ عادل، اللہ کا ایک طریقہ کار عام آدمیوں کے لیے بھی، وہ تو پھر آقا حسین۔ دیکھیں میرا تعلق تو پاکستان سے، لیکن میرے بزرگوں کا تعلق لکھنؤ سے، ننیال بھی اور ددیال بھی، اور ہمارے یہاں یوپی میں ایک طریقہ کار رہا ہے جو ہم نے کراچی میں ابھی بھی مینٹین رکھا، لیکن بہرحال خالی ہماری نسل تک ہے، آگے یہ چیزیں نہیں چلیں گی، لیکن ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اگر محلے سے، پڑوس سے، رشتہ داروں کے یہاں سے ہمارے یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تو اب وہ چیز آئی کھانے کے لیے، خالی برتن خالی، اب یہ خالی برتن واپس نہیں ہوتے، یہ بزرگوں سے ایک طریقہ ہم کو ملا ہے
کہ اب جب واپس کرو گے برتن تو کچھ نہ کچھ تم بھی اس کے اندر شامل کرو، کچھ پکا کے اس کے حوالے دو، خالی برتن واپس کرنا ہمارے یہاں انسانیت کے یا عادات کے یا اخلاق کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کا بھی یہ طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا، نہ اللہ کسی کے قربانی کا محتاج ہے، نہ اللہ اتنا بد اخلاق ہے وہ عادل، جو قربانی تم دو گے اللہ تمہیں بدلے میں اس سے بڑھ کر اسی دنیا میں واپس کرے۔ یعنی خمس کے حوالے سے امام کا وعدہ کہ خمس ہم اس لیے نہیں لے رہے کہ ہمیں تمہارے 100 میں سے $20 کی بڑی ضرورت ہے، پوری کائنات ہماری ٹھوکروں پہ بن رہی ہے، یا صرف تمہارا جذبہ دیکھ رہے 20 لیں گے اور 20,000 تمہیں اسی دنیا میں لوٹائیں گے۔ اور یہی خدا کا طریقہ، اللہ کے لیے قربانی دو اور پھر اللہ عادل اللہ اسی دنیا میں تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ حسین اللہ کے لیے اپنی ساری کائنات قربان کر دی، اپنی بھی جان دی، اپنی اولاد کی بھی جان دی، اپنا سارا مال دیا۔ لفظ مال کے بعد اگلا جملہ اچھا نہیں لگتا لیکن سمجھانے کے لیے سارا مال دیا، سارے اسباب دیے، تبرکات دیے، حتی راہ خدا میں اپنی زینب کی چادر دی۔ بس عادل اللہ، حسین تو نے اس دنیا میں میرے لیے اتنی قربانی دی، اب اس دنیا میں تو نے اپنی جان میرے لیے دی ہے، تیرے نام پر دوسروں کی جانیں بچائی جائیں۔ تو نے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا ہے تو تیرے نام پر دوسروں کے گھر بچائے جائیں۔ تو نے 3 دن کی بھوک و پیاس میرے نام پہ برداشت کی ہے، تیرے نام پر جو مانگے گا نہ اس کے گھر میں کبھی بھوک و پیاس آئے گی، نہ اس کے کاروبار میں کبھی پریشانی۔ یاد خدا کا وہ طریقہ جو میں اکثر مولانا مسلم مہندی صاحب کا، آقا ابو الحسن اصفہانی کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں، آج تو وقت بہت زیادہ ہوں۔ حسین نے اللہ کے نام پہ اتنا دیا، خصوصاً جان و مال۔ عادل خدا حسین کے نام پہ لوگوں کے مال کی بھی حفاظت کرتا اور جانوں کی۔ یا کچھ حسین نے نہیں، سب کچھ دے اور ہر امتحان کے لیے تیار، جو کہ آج تقریر کے دوران سورہ کہف کا تذکر آ گیا تھا تو آج اسی میں مسائل ختم تھا۔ ہر امتحان کے لیے تیار، مگر ایک امتحان ایسا تھا کہ حسین نے امتحان دیا تو مگر اس انداز سے کہ بازار کوفہ میں اہل بیت کا لٹا قافلہ پہنچ گیا۔ اب یہاں میں 2 عجیب باتیں، عمر ساتھ کو جلدی ہے کہ یہ قافلہ جلدی سے ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، کیوں؟ اسے انعام ملے، اسے انعام کی جلدی، اور ابن زیاد کہہ رہا قافلے کو بازار میں روک دو اور خاصی دیر تک روکے رکھو، کیوں؟ وہ 2 وجوہات بتا۔ اس کی پہلی وجہ یہ کہ ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن اور سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی، محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے اس گرمی میں جلتی رہے، لیکن پہلے میرا دربار مکمل ہو جائے، سجاوٹ۔ اور دوسرا جملہ تو بے حیا کا بڑا ہی بے حیائی کہتا ہے میرا دل نہیں بھرا، یہ کیا کہ زینب و کلثوم مجمع میں سے گزر کے آ گئی، اتنی دیر ان کو بھرے مجمع میں کھڑا رکھو کہ کوفے کا ایک ایک مرد ان کو اچھی طرح سے دے۔ اللہ اللہ، یہ دن بھی آنا تھا کہ جن بیویوں کے آنچل میں فرشتے کی نگاہ نہیں پڑی، آج بڑے بازار میں نامحرموں کوفے کے بدماش اور عباس لوگوں کے درمیان محمد کی نواسیاں کھڑی کی اور آگے آگے منادی آواز سے حاضری سمایا بنات رسول اللہ، کوفے والوں غور سے دیکھو یہ محمد کی بیٹیاں ہیں۔ میرا غیرت مند آقا برداشت نہ کر سکا، بڑے بازار میں نوکے نیزہ پہ حسین کے کٹے سر نے تلاوت قرآن شروع کر دی تاکہ سارے مجمع کی توجہ ادھر ہو جائے، میری زینب کا پردہ بچ جائے، میری کلثوم کا پردہ بچ جائے۔ عزاداروں بڑی عجیب بات، آقا حسین سے ایک سوال کرنے کا دل چاہتا، اور یہ ایک سوال آقا حسین سے کل کی مجلس کا عنوان بنے گا، مولا ہم نے تو دیکھا کہ پورے کربلا میں آپ نے کہیں معجزہ استعمال ہی نہ کیا، تو آپ یہ سمجھے تھے کہ یہ جہاد آپ معجزے سے نہیں کرنا چاہتے، مولا اگر آپ کو معجزے کی اجازت تھی اللہ کی طرف سے تو معجزہ اس وقت دکھاتے ہیں جب برچی اکبر کے کلیجے میں اتر رہی تھی۔
معجزہ اس وقت دکھاتے جب کٹے بازوؤں والے عباس کے سر پہ ضربت لگائی جا رہی تھی. معجزہ اس وقت دکھاتے جب زندہ قاسم کا بدن گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہو رہا ہے. آقا اگر آپ کو معجزے کی اجازت تھی تو معجزہ اس وقت دکھاتے جب حنظلہ کا تیر بھار کا تیر ڈنڈے سے علی اکبر کے ڈنڈے سے گلے کی جانے پڑ رہا ہے. آقا وہاں تو معجزے نہ دکھائے اور معجزہ دکھایا تو کہاں دکھایا؟ بازار کوفہ میں. آقا کا جواب ارے اکبر کے کلیجے کی برچھی برداشت ہے, اکبر کا چھدا گلا برداشت ہے, قاسم کا پامال بدن برداشت ہے, زینب کے سر پہ نامحرم کی نگاہ برداشت ہے. لیکن اللہ دارو حسین نے تو پھر بھی نوکے نیزہ میں تلاوت قرآن کر لی. اور عباس غیرت مند عباس, چادر زینب کا محافظ عباس, اس کی تو عجیب حالت تھی. 11 محرم کا قافلہ چلا, شہیدوں کے سر نیزے پہ بلند کیے جا رہے, مگر ایک سر ایسا 3 بار اسے نوکے نیزہ پہ لگایا گیا, تینوں بار وہ زمین کربلا کے گر گیا. عمر ساتھ گھبرا گیا, خولی سے کہا خولی وقت نہیں ہے, یہ سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باہر. اور اللہ دارو جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام گیا اور خولی کا گھوڑا اپنی گردن جھکا کے دوڑتا تھا, یہ سر سارے راستے زمین سے ٹکراتا جاتا تھا. بعد واقعہ کربلا مدینے میں کسی نے پوچھا مولا سجاد یہ سر کس کا تھا جو نوکے نیزہ پہ بلند نہ ہوا؟ آئے میرا مظلوم آقا سر جھکایا, کہا یہ میرے چچا باب الہوائے جبل فضل عباس کا کٹا سر تھا. راوی نے گھبرا کے کہا مولا سارے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو گئے, عباس کا سر کیوں بلند نہ ہوا؟ مولا سجاد رونے لگے. ارے آپ کیا رو رہے ہیں؟ مولا سجاد رونے لگے. راوی زبان کرنے والے تجھے نہیں پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا, جس نے گھر کے صحن میں زینب کے کھلے سر کو نہ دیکھا, وہ بلوائے عام و نامحرموں میں کیسے برداشت کرتا کہ زینب کا کھلا سر اور نامحرم کی نگاہ. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ میرے مظلوم آقا سید الصالحین کا واسطہ اور میرے خیرت مند آقا باب الہوائے ابی الفضل عباس کا واسطہ, خداوندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں, مومنین اور مومنات کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے رشق کے ذرائع کو, ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. اس صدائے گریہ کا واسطہ گریہ کرنے والے مومنین اور مومنات کی ساری حاجتیں اور ساری دعائیں قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ, معصوم علی اصغر کے اس سوکھے ہوئے ہونٹ اور سوکھے ہوئے منہ کا واسطہ, پروردگار مومنین اور مومنات کو روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. یہ اولاد صاحب اولاد جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث حسین امام زمانہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وهو رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول النبی الأمی سیدنا المعید بشیرنا المصدق نذیرنا المجدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ وقدرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. باب الحوائج کے اس عشرے کا جو 1430 ہجری کے ایام ازا کا 7واں اور آخری عشرہ، اگر اس عشرے کا عنوان دعا نہیں تھا اور نہ ہی ہے، لیکن پہلی مجلس شب جمعہ ہونے کی بنا پر اور آخری مجلس کے صرف 10 دن کے بعد نوروز ہونے کی بنا پر پہلی مجلس میں دعا کے حوالے سے کچھ بات آئی، اور جیسا کہ ابھی آپ اس سے پہلے شاعر اہل بیت سبطین صاحب کے کلام میں سن رہے تھے، زمانہ بھی اتنا نازک زمانہ، مسائل، مشکلات، فتنے، گمراہ کرنے والی نئی نئی باتیں کہ تقریباً ہر مومن اور ہر گھرانہ پریشانیوں کے ایک ایسے مرحلے سے گزر رہا کہ اسے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور دعا اللہ کا ایک ایسا خصوصی تحفہ تمام انسانیت کے نام، لیکن خاص طور پر مومن کے لیے، کہ اس سے زیادہ احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جو پروردگار کے اس عظیم و تحفے کا اقرار نہ کرے، قدردانی نہ کرے، بلکہ اس کو استعمال نہ کرے۔ دعا کی طاقت کتنی، یہ میں آج گھروں کی جو 2-3 مجلسیں تھی اس میں نے ایک آج جگہ اشارہ کیا کہ 2 سال پہلے ہمارے سامنے فلسطین کے علاقے میں حزب اللہ کی وہ عظیم ترین کامیابی ہے کہ ظاہری اعتبار سے کوئی امکان اور کوئی چانس ہی نہ تھا اس کامیابی کا، اور ہر مومن اپنی اپنی جگہ یہ تو محسوس کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اس کے اندر اپنا کوئی حصہ اور شیئر شامل کرنا ہے، مگر کیا کریں جب یہی دریافت کیا جا رہا تو کسی عام آدمی نے نہیں۔ بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں تو آپ کہتے ہیں مولانا آپ لوگوں کو کیا معلوم، آپ ممبر پہ بیٹھنے والے، ملا کی دوڑ مسجد تک حجرے سے نکلے ممبر پہ، ممبر سے نکلے حجرے، ہم زیادہ دنیا کو جانتے ہیں، مگر قائد حزب اللہ سید حسن نصر اللہ کے بارے میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیا آپ کی مدد کی جائے۔ تو ان کا جواب ہر ایک کو یاد ہے کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، فقط دعا چاہیے۔ اور یہ جملہ بھی ایک رسمی روایتی جملہ نہ بن جائے، خاص طور پر کہا کہ اگر آپ ہماری کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو دعائے جوشن صغیر، جو ہمیشہ سے ہماری ہر کتاب میں ہے، اور جوشن کبیر کے فوراً بعد جوشن صغیر لکھی ہوگی، چاہے مفاتیح الجنان ہو، مظائف الابرار ہو، توفۃ العوام، لیکن عوام کی اکثریت کو نہیں معلوم کہ دعائے جوشن صغیر بھی کوئی دعا، اور اس کا اپنا فائدہ کیا، اور اس میں اور جوشن کبیر میں فرق کیا۔ جوشن کبیر پھر اس لیے لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی شفاعت قدر میں پڑھی جاتی، اور بعض جگہوں پر بچوں کو کام سے لگا دیا جاتا ہے کہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں، تم پانی میں کالے رنگ کا دھاگا ہلاتے رہو اور گھماتے رہو، تو یاد ہو گئی کہ دعا ہے کالے دھاگے والی مسئلہ جوشن صغیر، جس کے فائدے اور جس کے بینیفٹ، دونوں کا ایک بڑا فرق یہ بتایا جاتا کہ جوشن کبیر زیادہ تر آخرت کے مراحل کو طے کراتی، جوشن صغیر دنیا، حسد، دشمنی،
جادو اور اب بڑے لیول پہ جائیے تو بڑی طاقتوں کا دباؤ ان سے انسان کو بچانے والی، مگر دعائے جوشن صغیر میرا عنوان نہیں، واقعاً ایک مرد مجاہد میدان جنگ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی سپورٹ کے ساتھ جو طاقت حملہ کر رہی ہے اس کا مقابلہ کر رہا، اور اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں دعا چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے۔ -10 اور 12 ڈگری باہر اور آپ پیٹے امام باڑے میں بیٹھے ہو اور میں ممبر پہ آ جاؤں تو میرے لیے دعا کی فضیلت و طاقت بیان کرنا آسان، مگر مسلسل برستے ہوئے میزائلوں کے درمیان اور اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھانے کے درمیان ایک مرد مجاہد بھوک اور پیاس کے عالم میں اگر کہے کہ کچھ اور نہ دو ہمیں خالی تو بات، تو یہ خود اس بات کی ایک دلیل ہے کہ پروردگار کا کتنا بڑا اور کتنا اہم تحفہ ہے بندہ مومن کے دعا کی طاقت۔ بہت ہی ایک مشہور واقعہ اور میں نے اکثر اپنے مجالس میں پڑھا، مگر باب الحوائج میں یہ میرا خالی دوسرا عشرہ، اس سے پہلے پچھلے ساری تاریخوں میں نے بات کی تھی اور اس دفعہ بھی بہرحال بلا لیا گیا ہوں تو آ گیا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم آئندہ سالوں کے بارے میں تو یہ یہاں اس ممبر کے لیے میرے اعتبار سے پہلی مرتبہ کب آ گیا؟ شاہ یمن کا زمانہ، یمن کا دور۔ اچھا یمن یہ ایک زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سیولائزیشن رہ چکا، قاہرہ کے قریب مصر کے اہرام یا پیرامڈس آج بھی دنیا دیکھتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ان فرعونوں کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی۔ اسلامی روایات کے اعتبار سے یاد رکھیے کہ پہلا اہرام یا پیرامڈس حضرت ادریس نے بنایا اور اس کی وجوہات کچھ اس کا تعلق قوم نوح کی خرابیوں سے ہے جو کل بات آ چکی، مگر دوسری جانب یمن وہاں کی بھی ملکہ سبا جس کے نام کے قرآن میں پورا سورہ ہے، وہاں کی سیولائزیشن بھی پری اسلامک اسٹیج میں بہت بڑی تھی، لیکن یہ جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں یہ اسلام آنے کے بعد کا واقعہ۔ دنیا میں 4 بڑی بادشاہتیں اس وقت مشہور تھیں، شاہ یمن، شاہ روم، شاہ ہند، شاہ چین۔ چین کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، ہند کا بادشاہ اور یمن۔ اگرچہ چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری حکومتیں، لیکن یہ 4 ہم نے اپنے بچپنے اور جوانی جب اسٹوڈنٹ لائف گزاری تو دنیا میں 2 بڑی طاقتیں، اب قبر میں پاؤں رکھ کے بیٹھے تو فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ ایک ہی طاقت۔ 4 بڑی طاقتوں کے زمانے کا واقعہ ہے جب طاقتیں بڑی ہوتی ان کے درمیان ایک خاص قسم کا کمپٹیشن شروع ہو جاتا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بڑا یا سپر ثابت کریں۔ فوجی اعتبار سے ایک سے ایک بڑا اسلحہ اس نے جیسا اسلحہ بنایا مجھ سے بڑا بنائیں، عمارتیں، پل، اور اگر کسی ملک کے پاس قدرتی اعتبار سے ایسی چیزیں، ہمارے پاس دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، ہمارے پاس یہ مقابلہ ہوتا بادشاہوں کے درمیان سمجھ میں آ رہا، جب عام مومنین کرام کے درمیان بھی ہر چیز میں کمپٹیشن چل رہا۔ پہلے خواتین اس میں بدنام تھی، لیکن خالی خواتین کی بات نہیں، اب مردوں کا بھی ذکر، اس کا زیور ایسا تو میرا ایسا، اس کا لباس ایسا تو میرا ایسا، اس کا مکان آپ ملین کا تو ہمارا 1 ملین کا، اس کی گاڑی ایسی تو ہماری گاڑی ایسی۔ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اب اس میں دین بھی آ گیا، اس کی مجلس اتنی کامیاب تو ہماری مجلس اس سے زیادہ کامیاب۔ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ کیا اس بات کا نام کامیابی ہے کہ امام راضی ہے خوش ہو تو مولانا یہ کس کو پتا، اور اگر پتا نہیں ہو تو اس کو کون دیکھتا، یا بچنے کے اعتبار سے یا پڑھنے والے کسی بھاری بھرکم نام کے اعتبار سے، تبرک کے نام سے۔ اگر 6 مہینے تذکرہ رہا کہ فلاں صاحب کی مجلس میں ایسی بہترین نیاز تھی تو ہماری مجلس کی وہ نیاز ہو کہ 10 مہینے اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، مجلس اعلیٰ جیسے مقدس انسٹیٹیوشن کو بھی دنیا کے بعض علاقوں سب جگہ ہے بعض، یہ ہے آہستہ آہستہ نیکیوں میں خرابی پیدا کرنے کی شیطانی ٹرک جو آج نہیں کل یا پرسوں سنڈے یا منڈے کی مجلس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی۔ آج ہی مجھے اس کو پڑھنا تھا، لیکن جو
برادر محترم سبطین صاحب کے کلام کا پہلا عشق فتنوں کے حوالے سے تھا، تو میں نے کہا جو شاعری میں سن لیا تو نثر میں نہ سنیے گا، اور جب نثر میں سنیں گے تو اس دن شاعری میں یہ بات نہیں ہوگی۔ تو خیر اب بات یہ ہو رہی ہے فتن کمپٹیشن، شاعر ہند شاعر چیز، جب ہم جیسے جوتیاں چرخانے والے کمپٹیشن میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ مولانا معلوم ہے آپ کو اس سال میں 12 مرتبہ زیارت کی، یعنی اب تک 12 مرتبہ زیارت کی، دوسرے سال کہیں گے ہم تو 15 دفعہ ہو گیا۔ لوگ مجھ سے بھی آگے پوچھتے ہیں مولانا آپ نے کتنے حج کیے؟ میں نے کہا مجھے بالکل یاد، لیکن بات بہت زیادہ پھیل جائے گی جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ مختصر بادشاہوں میں کمپٹیشن، اور اس کمپٹیشن کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی یونیک چیز آتی ہے تو اب ایک طرف تو وہ ہر ایک کے سامنے اس کا پروپیگنڈا کر رہا، دوسری کیا ان بڑے بڑے بادشاہوں کو، ان کے وزیروں کو، ان کے سفیروں کو، ان کے نمائندوں کو بلاتا دکھاتا۔ پاکستان میں کوئی آدمی آتا ہے اس کو بیٹو پہ لے جاتے، نیپال میں کوئی آدمی آتا ہے تو اس کو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ لے جاتے، اور اسی طریقے سے دنیا کی سب سے اونچی عمارت، دنیا کا سب سے بڑا پل، ایک ایسا قیمتی موتی شاہی یمن کو مل گیا جو مرغی کے انڈے کے برابر، سائز میں اس کے برابر، جو اس میں آتا ہے نا برابر کا مطلب ادھر مرغی کا انڈا رکھا اس کے برابر اتنا سا موتی رکھ دیا، کہا دیکھیے یہ اس کے برابر، تو یہ 12 سائز کے بہت یونیک۔ اب ہر ایک کو بلایا جاتا، چھوٹے چھوٹے بادشاہوں سے لے کے شاعروں، دیکھو ہمارے پاس ایسی کی، اور یہ بڑی اس کی حفاظت کرنا پرائیڈ ہے کنٹری کے لیے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا سنو میں اسے شاہی خزانے میں نہیں رکھنا چاہتا، 10 بار شاہی خزانہ کھولا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، میں اسے بالکل الگ تمہاری کسٹڈی میں دے رہا ہوں، تمہیں اور کوئی کام نہیں کرنا، تمہاری ساری باقی سروسز ختم، آرام سے بیٹھو، صرف اس موتی کی اتنی حفاظت کرو کہ جب منگواؤں تو لے کے آؤ، اور اتنی ہی حفاظت کے ساتھ واپس لے جاؤ، خبردار نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اگر اسے کوئی ذرا سا موتی ہلکا سا بھی اسکریچ پڑ جائے اس کی قیمت دے۔ بات کچھ لمبی ہو رہی ہے جس کا نہ ٹائم ہے نہ ضرورت، خلاصہ ہی بولا بڑا خوش، یعنی بالکل فارغ ہو گیا، کوئی کام نہیں ہے، سارا دن بیٹھ کے حقہ گڑگڑائے کہ سگار پیے کہ سگریٹ پیے کہ گپ شپ کرے، کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ ہر آئے غیرے نتھو خیروں کو تھوڑی موتی دکھایا جاتا، 4 مہینے میں کوئی ایک وزیٹر بڑا آتا ہے، 6 مہینے میں کوئی ایک آتا ہے، اس کو لے جاتے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہو کہ ایسا ہی کوئی بڑا وزیٹر آیا، موتی دکھایا گیا، واپس لے کر آیا، گھر میں انٹر ہوا، اب اس کے بچے ذرا بڑے ہو گئے، بچے کی نگاہ پڑی بابا یہ دکھائیے کیا چیز۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں مشہور، ہندی وندی مجھے بولنا نہیں، کہ بادشاہ کی ضد، بچے کی ضد، اور جس کا آپ کو روزانہ واسطہ پڑتا ہے بیوی عورت کی ضد، یہ 3 ایسی ضدیں کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرے، ہر ایک کو ہارنا پڑتا۔ بچہ بھی اس میں شامل ہے، کہا کہ نہیں بابا دکھائی، منع کر رہا ہے کہ نہیں یہ تمہاری چیز نہیں ہے، تمہارے کام نہیں، مجھے دیکھنا۔ جب موتی اتنا قیمتی ہے تو جس باکس یا ڈبیا میں رکھا ہے وہ بھی اتنی ہی اچھی، سارے گھر والے جمع ہو گئے کہ تمہارا کیا جاتا، ہم سب لوگ کھڑے ہوئے، 1 منٹ کے لیے یہ باکس کھول کے اس کو دکھا دو، موتی خاموش ہو جائے گا۔ اس نے ایک بار باکس کھولا اور ہونے والی بات ہو گئی، ایک دم بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے موتی پھسلا، زمین پہ گرا، ٹکڑے ٹکڑے، خالی موتی نہیں ٹوٹا، گویا اس کا سارا گھرانہ ختم ہو گیا، کیونکہ بادشاہ، پرانے زمانے کے بادشاہ، اس پہ سیکریٹری صاحب کو انگریزی میں اعلان ریپیٹ کرنا پڑا چند بچوں کی وجہ سے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے سامنے سے بڈھے بیٹھے، چلے بڈھے کا صحیح جواب، لیکن اتنی اردو تو آپ کو آتی ہے، سن بچہ کولو پلوا دیا جائے گا اگر اس کو نقصان پہنچا، بادشاہ بچ گئے، خالی تم نہیں مارے گا کہ تمہارے ساری اولاد، تمہارا سارا گھر، اور پرانا زمانہ ہے جو زبان سے نکل گیا، بادشاہ کی کون روکنے والا؟ چنانچہ اب یہ موتی نہیں ٹوٹا، اس کی زندگی چلی۔ اچھا اچانک والی موت پھر بھی اچھی لگتی، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اسلام کا کیا پوائنٹ آف ویو، اور یہ جو سسک کے مرنا، جو پہلی مجلس سے میرا عنوان تھا، آخری زمانے میں 1/3 آبادی بھوک کی شدت سے مرے گی اور سسک کے مرے، پستول کی گولی چلی، سینے میں لگی اور مر گئے، وہ موت پھر بھی اچھی لگتی، گھر میں کھانے کو نہیں۔
اور موت بھی نہیں آ رہی ہے، آہستہ آہستہ والی موت۔ آج ابھی اس سے پہلے جو میں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا امام علی سینٹر، اس کے بعد ایک مومن آیا کہا مولانا پہلی دن سے آپ کی مجلسیں سن رہا ہوں، اور آج ابھی کیلیفورنیا کے گورنر نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی، وہ اعلان بھی سن کے آ رہا۔ کہا کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت قحط کی کیفیت ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں ناپید ہو رہی، کیلیفورنیا کے اندر جنگلوں میں آگ لگی۔ گورنر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیلیفورنیا میں نیچرل ڈیزاسٹر آئے، گورنر کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو روٹی ناپید ہو رہی۔ اور باب الحوائج کی پہلی مجلس میں نے یہی بات کہی۔ مجھے نہیں پتا کہ گورنر کون ہے، اس نے کیا کہا اور کس وقت کہا اور کتنے بجے کا، لیکن ابھی برادر مومن ملے کہ میں اپنے کان سے یہ اعلان سن کے آ رہا ہوں جو آپ نے پہلی مجلس میں یہاں پڑھا۔ اور یہاں نہیں، پہلی محرم کی جو مجلس میں نے پڑھی اس میں یہی بات تھی، 11 محرم کو دوسرے عشرے کی پہلی مجلس، 21 محرم کو تیسرے عشرے کی پہلی مجلس۔ روٹی نہ ہو، کہے جہاں آدمی بازار میں سونا لے کر جائے گا کہ یہ خریدو روٹی دو، اور لوگ کہیں سونا ہمارے کس کا، روٹی کی ویلیو اس سے بڑھ جائے۔ اب اچانک ہماری موت اور سسک کے بعد ہماری تاریخ میں ہمارے علماء کی ایک کیٹیگری وہ بھی جو قبر میں زندہ دفن کر دیے، اور بڑے عجیب اور دلچسپ اور انٹرسٹنگ واقعات ہیں، لیکن کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے۔ علماء کا نام اس لیے بھی میری زبان پہ یاد ہے کہ گل گئی ہے تفصیل کل اور پرسوں آئی، لیکن برادر محترم سبتائی صاحب کے آخری شعر کے اندر جو امام سے پوچھا گیا وہ یہی تھا، مولا آپ کو مردہ خیبت میں آپ کا قائم مقام کون ہے؟ فَأَمَّلِ نَوَامًا يُقَلِّدُ، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مراجع اور مجتہدین کی تقلید کریں۔ جو ان کا سوال ہے آخری شعر کے اندر وہ امام کا آلریڈی موجود جواب، یہ مجتہدین، یہ مراجع، بڑے دلچسپ ان کے واقعات ہیں۔ ایک آدھ کل پرسوں آنا شروع ہوگا، ایک آدھ واقعہ ابھی اتنی سی بات کیا کیٹیگری ہے کہ زندہ قبر میں لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے، میری عادت نہیں، آپ پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب انتظامیہ کسی طرح پبلک کو ہال میں بھیجنا چاہ رہی ہے، جگہ بن نہیں رہی ہے، بیچ بیچ میں کچھ پاکٹس خالی ہیں، آپ حضرات آج جتنا قریب آ سکیں آ جائیے، آج آ جائیے، آج میرے لیے آگے جگہ نہیں چھوڑی۔ صرف آج کی حد تک کیونکہ یہ لاسٹ ویکینڈ ہے یا میلہ تھا، آج مومنین آ گئے، اس کے بعد ان سے ہم کو توقع بھی نہیں ہے، اور شاید آج کی مجلس سننے کے بعد ان کو ضرورت بھی نہ ہو۔ لگا کہ خلاصہ یہ کہ سسم کے مرا، اب وہ کیفیت غلام نہیں، موتی ٹوٹتا بادشاہ کو اطلاع ملتی ایک دم پکڑ کے ہینگ کر دیتا، گھر کو اڑا دیتا، ختم بات، سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی موت آ جائے، لیکن ایسا تو نہیں۔ اب انتظار ہے کہ جس دن بادشاہ کو ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے 4 مہینے، ہو سکتا ہے 6 مہینے، ہو سکتا ہے 9 مہینے، پریشان، اور یہ پریشانی دنوں رات، ٹینشن، ڈپریشن، طبیعت خراب ہو رہی ہے، چہرے سے ہی اندازہ ہو رہا کہ بڑے پریشر کے اندر کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا ہے، ورنہ ٹائم سے پہلے اگر یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی، آدمی کو پتا ہے کہ موت یقینی ہے، لیکن ہر آدمی اپنی موت کو ٹالنا چاہتا، اس غلام کا بھی قصور نہیں، لیک آؤٹ نہ ہونے پائے، ورنہ فوراً یہ بات بادشاہ تک جائے، جو موت 6 مہینے کے بعد آنا وہ آج نہ آ جائے۔ لیکن دوستوں نے محسوس کیا یہ وہ رہا نہیں، پہلے کتنا حشاش بشاش لوگوں سے مکس اپ ہونے والا، ہر تقریب میں جانے والا، پہلے اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا، کیا ہو گیا اس ایک آدھ نے سوال بھی کیا لیکن اس نے ٹال دی۔ اب اتنا انٹرسٹ کس کو ہوتا ہے کہ پوری ڈیٹیل معلوم کرے، مگر ایک بہت قریبی دوست پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ نہیں بتانا پڑے گا، کوئی بات ضرور ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، ضرور کوئی بات ہے، تمہارا چہرہ، تمہارا انداز، تمہارے باتیں کرنے کا طریقہ بہت پریشر ڈالا، کہا ہے غلط کہہ نہیں سکتا، بہت ہی پرسنل ٹائپ کا۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اور یہ دعا میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، دوست کہہ رہا، ہماری کتابوں میں لکھا
کہ اللہ نے مشکلات مشکل کشا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ سب سے، خالی مومنین سے نہیں، علی سب کے مشکل کشا۔ ایک بات کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تم یہ سمجھو کہ شاید تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی، کہ کوئی بھی پرابلم، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ کہا کہ یہ دعا ہماری کتابوں میں بتا رہا ہوں، غلام کو تو اپنا پرابلم خود پتا، اس کے تو دماغ میں ساری تصویر، کہتا ہے کہ میرے لیے دعا دیکھا، دماغ میں دل میں اس نے سوچا کہ اب دعا کا کیا فائدہ، پہلے معلوم ہوتا تو اس دعا کی وجہ سے موتی بچ جاتی، دعا ہے، کوئی گلو تو ہے نہیں کہ ٹوٹے ہوئے موتی کو جوڑ دو۔ اب دعا کا فائدہ کہ آپ کا وقت ہو گیا، آپ کو مسئلہ آ گیا، آپ کو پرابلم میں ہم گھر گئے۔ ایک آدھ دعا میں کل یا پرسوں بیماری کے حوالے سے بتاؤں، میں نے بتائی تھی 4 سال پہلے، اس آدمی کو جس کا HIV پازیٹیو آ گیا، مولانا اب یہ دعا کا کیا فائدہ، اپنے پازیٹیو رزلٹ آ گیا۔ 1 سال کے بعد مجھے ملے گا، مولانا آپ نے دعا بتائی، سارے لیبارٹری والے حیران ہیں کہ وہی رپورٹ وہی لیبارٹری اور پتہ چلا کہ HIV جو ہے نگیٹو۔ ایسی دعا کی طاقت ہے، یقین رکھیے دعا کے اوپر۔ اب بات یہ ہو رہی کہ اس نے دل میں سوچا دعا گلو تو ہے نہیں کہ ٹوٹے ہوئے موتی کو جوڑ دوں، پروٹیکشن کے لیے میں پہلے پڑھتا تو ٹھیک تھا، جو لوگ بعد میں آئے ہیں جن کے لیے میں نے مجمع کو آگے بڑھوایا ان سے معذرت، اتنا ٹائم نہیں کہ میں واپس جا کے بتاؤں کہ کون سا گلو اور کون سا موتی اور کیا ٹوٹا ہوا مسئلہ، بہت جلدی اس مرحلے سے آگے گزر جاؤں۔ خلاصہ نہیں کا فائدہ کیا، اب دعا کا کیا فائدہ؟ اچھا کبھی کبھار ایسا لاجیکل جواب کام آ جاتا، دوست نے کہا کوئی فائدہ نہیں، میں نے مانا کوئی فائدہ نہیں، نقصان بھی کوئی نہیں، شروع کر دو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بھائی شروع کر دو، اس میں کیا فائدہ نہیں تو نقصان تو نہیں، شروع کر دو۔ اور ابھی دعا شروع کیے ہوئے 1 ویک بھی نہیں ہوا، 3 یا 4 دن گھر میں بیٹھا، اچانک کھڑکی سے نگاہ پڑی، بادشاہ کے محل سے وہی غلام آ رہا ہے جس کا ایک کام ہے ہمیشہ موتی کو منگوانے کے لیے وہ غلام بھیجوایا گیا۔ کھڑکی میں سے دیکھا، دل ہی دل میں کہا واہ میرے دوست کیسا پھنسا دیا، 4-6 مہینے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ادھر دعا شروع کی، 1 ویک بھی نہ ہوا اور ایک بار آ گیا غلام۔ لیکن دل میں خیال ہے کہ شاید موتی کے لیے نہ آیا اور کسی اور کام کے لیے آیا، گھر کے وہ غلام کبھی اس کے پاس نہیں آیا۔ پھر ہر آدمی حتی الامکان مولا کو ٹالتا، لیکن جیسے ہی دروازے کو نوک کیا اور اس نے دروازہ کھولا، پہلا جملہ اس غلام کا تھا کہ بادشاہ نے تمہیں موتی سمیت بلوایا۔ اوہ کیا دعا بتائی، دعا کا نتیجہ یہ نکلنا تھا۔ وہ جس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا مسیلمہ کذاب، کہا کہ تم محمد کو نبی کیوں مانتے ہو؟ اس لیے مانتے ہیں کہ کسی کنویں کے اندر جس کا پانی کڑوا اور کھاری، اگر وہ لعاب دہن ڈال دے تو پانی انتہائی خوشگوار اور میٹھا ہوتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ لعاب دہن ڈالا، میٹھے پانی کا ذائقہ بدل کے اتنا کڑوا ہو گیا، لوگوں نے کہا واہ نبی صاحب کیا معجزہ دکھا ہے۔ الٹے معجزے ہوتے ہیں نا، کیا دعا بتائی۔ لیکن اگلا جملہ جو غلام سے سنا، جو ابھی میسنجر آیا، کانوں میں یقین نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ بادشاہ نے بلوایا اور کہا موتی لے کے آنا۔ اگلا جملہ یہ طاقت ہے دعا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اچھا یہ کیونکہ 4-6 مہینے سے اپنے پرسنل پرابلم میں گھرا ہوا، جب آدمی کا اپنا پرسنل پرابلم ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ باہر کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ شاہ یمن کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی، ایک ہی بیٹا، اکلوتا وارث تخت کا مالک، اور وہ اچانک بیمار پڑا اور آنن فانن اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ موت کے آثار نظر آنے لگے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں مولا کی ایک دعا کے فالو اپ کے اندر علماء نے واقعہ لکھا، آنن فانن بیماری بڑھ گئی، شاہ یمن نے اعلان کیا جو میرے بیٹے کا علاج کرے گا بھاری انعام پائے گا۔ تو ویسے ہی ہر آدمی کو اپنی اکلوتی اولاد، اور پھر یہاں تو تخت و تاج اور بادشاہت اور خاندان کا مسئلہ، چنانچہ سارے دنیا کے طبیب آئے، سب دیکھا، آخر میں انڈین طبیب آئے۔ اس وقت ہندوستان میڈیکل سائنس میں بہت ترقی پر، اور اس نے جو بادشاہ شہزادے کو دیکھا تو وہ جملہ، یہ جملہ میں اپنی طرف سے بناتا ہوں، اس کے ری ایکشن کو اپنے الفاظ، شہزادے کو دیکھا، پہلے ہنسا پھر رویا، کہانیوں میں ہوتا ہے نا، لیکن واقعی یہی انداز تھا، شہزادے کو دیکھ کے ہنسا پھر رو دیا۔ پوچھا بھائی ہنسے کیوں؟ کہا یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کے علاج میں نے اسپیشلائزیشن کیا،
پوری دنیا میں اس کا علاج میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو میں بالکل صحیح آدمی صحیح جگہ پہنچایا گیا. تو روئے کیوں؟ کہا رویا اس لیے کہ جو اس کی دوا ہے وہ دوا نہیں مل سکتی ہے. میں موجود ہوں علاج کرنے والا، لیکن بغیر دوا کے میں کیا کروں؟ بادشاہ نے پوچھا کیا ایسی دوا؟ کہا کوئی فائدہ نہیں بتانے، آپ کا دل پڑے. نہیں بتاؤ. کیا اس دنیا مرغی کے انڈے کے برابر ایک موتی، اگر اس موتی کو پیس کر پاؤڈر بنا کر مجھے دیا جائے اور میں شہزادے کو خاص انداز سے کھلاؤں، فوراً علاج ہو جائے گا. اب وہ میسنجر آیا اور کہہ رہا ہے بادشاہ نے موتی منگوایا اور کہا اس طرح نہ لانا بلکہ توڑ کے لانا، پاؤڈر بنا کے لانا، پیس کے لانا. اب جلدی یہ پہنچا، شہزادے کو دوا ملی. بادشاہ اتنا خوش، اے میرے غلام اتنے جلدی تو نے یہ دوا مجھے مہیا کی ہے؟ بجائے پھانسی کے اسے بھاری انعام دیا جا رہا. اور غلام یہ کہتا ہوا نکلا، ہاں میں نے دیکھا اللہ نے مشکل کشائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بتائی یہ دعا کا کیا فائدہ ہوگا؟ جلدی اس میں دبابہ پہنچا. ہاں کہتا ہے مجھے دیکھو میں زندہ مثال. ناممکن کام علی کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کرو ممکن ہو جائے. معجزے میرا مولا جو معجزے دکھاتا ہے اس کی بات چھوڑیے. علی کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا، علی کی بات پہ عمل کرنے والا ایک گناہگار انسان معجزہ دکھا سکتا. اب یہ دعا کون سی تھی؟ یہ دعا جس کا پہلے دن میں نے سرسری تذکرہ کی. قرآن کریم کا ایک سورہ ٹورنٹو میں آرام سے پڑھ سکتا ہوں، یورپ میں بھی آرام سے پڑھ سکتا ہوں، نارتھ امریکہ میں بھی، انڈیا پاکستان میں ذرا مسئلہ ہوگا. اس لیے کہ سورہ کا نام بڑا خطرناک ہے، سورہ طلاق. طلاق دو چیزیں ایسی ہیں. مجھے اب تک یاد ہے کہ میری جو پہلی کتاب چھپی اس کے ٹائٹل پر پہلے میں اور ابھی بھی، لیکن پہلے بہت زیادہ میں موت، برزخ، پیشاب، عذاب، کوڑے، سانپ، بچھو پڑھا کرتا ہوں. شاید ابھی بھی آپ لوگ کسی نے بتا اچھا بابو ہوائی جو پڑھنے آئے قبر والے بابو، وہ میری پرانی نیگیٹو شہرت ہے. لیکن میں آج تک اس پہ شرمندہ نہیں ہوں. اگر موقع ملا تو اس عشرے کی کسی مجلس کے اندر بھی یہ ٹاپک آئے مولا کے بتائے گئے ارشادات اپنی طرف سے نہیں. تو وہ میری جو پہلی کتاب چھپی تھی اس کا ٹائٹل میں کسی نے قبرستان بنا دی. تو کون کا موضوع گھر میں نانیاں اور دادیاں پنجے جھاڑ کے اس کے پیچھے پڑے. کیا نحوست لے کے آئے؟ کیا یہ منحوس بات؟ ارے دیکھو اس کتاب کو اس میں قبر بنے کی موت نہ آ جائے. میرا اپنا تعلق لکھنؤ سے پہلے سے بتا. ہم میت کو دفن کرنے کے بعد بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ باغ میں جا کے سبز پتے ہاتھ میں لے کے نہ جائیں. قبرستان سے ڈائریکٹ گھر میں آنا نحوست ہوتی. تم نے ملک الموت کو راستہ دکھا دیا اس گھر میں. اور دوسرا طلاق کا لفظ پہلے برداشت نہیں ہوتا. مجھے خاص یہ کہنا کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے کیسا ماحول بن گیا. کہاں پہلے یہ حالت تھی. مجھے اب تک کھارگھر کا کیس یاد ہے. کھارگھر میں آج سے 35 سال پہلے جب میں نے اچرا پڑھا ہے خاتون آئی ہوتی، مولانا ذرا میرے شوہر کو سمجھائیے آپ دنیا بھر کو نصیحت کر رہے ہیں. 4 چوٹ کی مار مارتا ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں دیتا، خدمت 24 گھنٹے دیتا، ذرا سی بات پہ ہڈیاں توڑ دیتا. میں نے کہا اسلام اور کرسچینٹی میں فرق. کرسچینٹی کہتی ہے کہ خالی موت ایک دوسرے کو جدا کر سکتی ہے. اسلام کہتا ہے ایسا ظالم شوہر ہے طلاق لو. ایک بار گھبرا گئی، کہا کہ مولانا خدا کے واسطے طلاق کی بات کرتی جب مر جانا قبول ہے طلاق قبول نہیں. میں نے کہا اسلام نے آپ کے لیے طلاق رکھی اور کس کے لیے رکھی؟ جب ایسا کیس ہو، مظلوم عورت ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، روزانہ مار کھا رہی ہے، ہلکی تھوپنا پڑتی ہے، خدمت الگ، پیسہ ایک بھی نہیں ملے، پھر بھی کہتے ہیں طلاق مجھے نہیں چاہیے، وہ کونے میں مجھے بٹھا دے، 10 شادیاں کر لے، طلاق نہ دے. اور آج ذرا سی بات ٹالرنس اتنا کم ہو گیا ہمارے یہاں کہ ذرا سی بات پر ہماری بچیاں 6 مہینے شادی ہوئی نہیں، 4 مہینے شادی ہوئی نہیں، 8 مہینے شادی ہوئی نہیں، طلاق چلے. مردوں کو تو ہمیشہ سے یہ گر پتا تھا طلاق کا، لیکن اب بچیاں اور کتنا بڑا اس کے اندر دخل ہے ہمارے میڈیا.
ایک ایسا ٹیلی ویژن ہے جس کا نام جیو ہے لیکن میسج اس کا مرو ٹیلی ویژن کے ہر پروگرام کے اندر میڈیا کے نقصانات اس ایک مجلس شاید آئے گی لیکن میں اکثر پڑھتا ہوں کیا تہذیب ہمارے بچوں کو سکھا رہا ہے، کیا لباس، کیا بولنے کا طریقہ، والدین سے کس طرح بہیو، شادی شدہ زندگی کس طرح تباہ کی جاتی ہے کہ جب نام سننے کو وہ عورت تیار نہیں جس کے لیے اسلام نے طلاق رکھی، اسی کے لیے تو رکھی ہے، ورنہ اسلام کو طلاق سے کیا جانا؟ مظلوم اور شوہر اپنے مجازی خدا ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھ رہا ہے، اس کے لیے طلاق رکھی وہ بھی لینے کو تیار، اور آج واقعا یا طلاق کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ شوہرہ مولانا جو ان کی ڈیمانڈ میں پورا کروں گا، لڑکی جو ہے وہ ماس کی دال کی طرح ہے، مجھے طلاق دے گی، حتیٰ اگر صحیح طریقے سے نہ ملے تو غلط طریقے سے طلاق لے گی۔ پاکستان کے قانون میں کورٹ سے طلاق دی جاتی ہے، شرعاً اس طلاق کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن پہلے اتنا یہ لفظ برا سمجھا جاتا سورہ طلاق، اس کی آیت۔ اچھا یہ میں نے ابھی شارجہ میں بھی پڑھا تو وہاں پہ ایک عجیب تماشا ہوا، کیونکہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں تو آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ مولانا اپنی طرف سے کچھ بنا کے پڑھ رہے ہیں، چل پورا اثر موجود ہے انٹرنیٹ۔ ابھی نہ سنیے گا، اس کی بہت ساری باتیں مجلسوں میں آ رہی ہیں، میرے جانے کے بعد سنیے، وہ رہیں جانتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ایام اعضا ہے، مسلسل مجلسیں ہیں، جب میں چلا اپنے گھر سے تو وہاں 47+ ٹمپریچر تھا سینٹی گریڈ کا، جو آگ لگ رہی، یہاں آیا تو -20، کیا حال ہوگا آدمی کا؟ تو یہ تمام ماحول کے اندر کبھی آواز بیٹھ جاتی، کبھی کوئی لفظ صحیح نہیں نکلتا، کبھی میں بہت فاسٹ پڑھتا ہوں۔ میں نے سورہ طلاق پڑھا، نتیجہ کیا نکلا کہ خاتون کا اگلے دن پرچہ آگے لگا کہ مولانا ممبر پہ بیٹھ کے ایسا جھوٹ، اب یہ ہماری عورتوں کے بہیو کرنے کا طریقہ ہو گیا ہے جیو ٹیلی ویژن دیکھنے کے بعد، ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ۔ میں نے پورا سورہ دیکھ ڈالا ہے، بار بار دیکھا، کوئی یہ آیت اس میں ہے ہی نہیں جو آپ نے پڑھی، اور کون سا لمبا چوڑا سورہ ہے، انہوں نے لکھا قرآن کے 1 پیج میں آ گیا۔ اب میں نے کہا کھڑے ہوئے کہ سورہ طلاق تو 1 پیج کا نہیں، 3 پیج کا تو ہے، یہ کیا ماجرا؟ چنانچہ جو صاحب یہ پرچہ لائے تھے، میں نے کہا کہ اپنی اہلیہ سے کہیے گا، کیونکہ آج آپ کی اہلیہ خالی وکٹم آپ نہیں، آج میں بھی وکٹم ہو گیا ہوں، تو آپ یہ جو لے کر آئے ہیں اپنی اہلیہ سے ان سے کہہ دیجیے گا کہ لکھ کے دے کون سا سورہ ڈھونڈا۔ پتا چلا کہ میرے بولنے میں تو خیر اتنا نہیں تھا، ان کے سننے میں کچھ ہو گیا۔ میں نے سورہ طلاق پڑھا، وہ سورہ طارق سمجھی، جس کے نتیجے شارجہ میں مجھے اگلی مجلس میں کہنا پڑا، پھر سے سنی 65 نمبر کا سورہ طلاق طلاق طلاق۔ وہ تو کہیے میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میری بیوی مجھ پہ حرام ہو جاتی، آپ کا مسئلہ حل کرتے کرتے میرے لیے مسئلہ بن جائے۔ جس سال پاکستان میں زلزلہ آیا 2005، میں فیصل آباد میں فیصل آباد میں رمضان کے لیے تفسیر قرآن کرنے گیا تھا۔ 2 جگہ مجلس ہوتی، میں گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، ان صاحب نے ریڈیو آن کی، ریڈیو پر اب آج کل فیشن میں آ گیا ہے، ہر چینل میڈیا کا ہر ذریعہ، اخبار ہو کہ میگزین ہو کہ ریڈیو ہو کہ ٹیلی ویژن، عالم اور لائیو ٹائم کا کوئی پروگرام نشر کرنے کا ہر ایک کو شوق، اور رمضان تو ویسے ہی مسئلے مسائل کا مہینہ۔ اب انہوں نے ریڈیو آن کیا، مسئلہ آ رہا کہ دیکھیے اپنے بیٹے کا نام کبھی طارق یا خالد نہ رکھیے گا۔ اب میں ذرا چونکا، ہمارے یہاں تو بعض روایتوں میں ہے لیکن پروگرام ہمارا نہیں، کیوں انہوں نے طارق و خالد منع کیا؟ وہ آگے وجہ بتا رہے کہ اگر آپ نے نام طارق رکھا، اگر آپ نے نام خالد رکھا، اور کبھی آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی کام ہے، آپ نے بیٹے کو بلایا طارق 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 ادھر آنا، اور زبان پہ غلطی سے طلاق 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 ادھر آنا ہو گیا، آپ کی بیوی آپ پہ آ رہا ہوگی۔ آپ نے خالد کو بلایا، غلطی سے زبان پہ لفظ طلاق خالد خالد، ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ لفظ طلاق جب بھی غلط طریقے سے زبان پہ آ جائے، طارق کا طلاق بن گیا خالد، اس ٹائپ کا کوئی نام نہ رکھیں کیونکہ بیٹے کو بلا رہے، لیکن لفظ اگر طلاق آ گیا تو آپ کی بیوی حرام، نکاح ٹوٹ گیا، اور حلال بھی اب بڑی مشکل سے ہوتی ہے، یا کسی دوست سے مدد دینا پڑے گی یا کسی مولانا صاحب سے، اس سے زیادہ میں ممبر میں کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں آل محمد کے مذہب پہ ہوں،
1000 مرتبہ کی طرح طلاق طلاق کہا جائے تو فرق نہیں پڑے گا. تو سورہ طلاق 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 کی دوسری اور تیسری آیت. قرآن کریم میں سورہ طارق ہے, کبھی تو ان کو دھوکہ ہوا, مگر فرق ہے دونوں. سورہ طارق اچھا یہ بھی آپ لگائیں بہت اہم سورہ, کوئی اس میں شک نہیں ہے, اس کے بھی اپنے فائدے. ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل انڈیا اور پاکستان میں بھی ہے, گلف میں بھی. بلکہ ابھی میں نے لندن میں ادارہ جعفریہ کا اشرا پڑھا, اس سے بالکل پہلے وہاں پر یہ ضمنی بات آ گئی تو وہاں تو پاکستان اور انڈیا سے زیادہ لوگوں کا مسئلہ نکل آ گیا. کیا مسئلہ؟ مولانا کوئی ایسی دعا ہے کہ بیٹیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. یورپ میں بہت بڑا مسئلہ, وہ تجربے بھی کر کے ناکام ہو چکے ہیں کہ وہاں شادی کی, وہاں کے لڑکوں کو وہاں کی پری ہوئی لڑکی نہیں چاہیے, پاکستان سے شادی کر کے لا, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہمارے سوشل پرابلم ہے جو اسلام میں بہت اہم. اسلام خالی آخرت کی بات نہیں کرتا, دنیا کے پرابلم بھی سالو کرتا ہے. تو ایک عمل ہے قرآن میں سورہ طارق, گھر کے ایکچوئل عمل کے, یہ خاص بیٹیوں کی شادی کے لیے سورہ. کیا اگر یہ 30ویں پارے میں ہے, 82 83 ایسے کچھ نمبر ہوگا 21 کے اندر, اور یہ ہے کہ اگر کسی کی بھی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ تو یہ سورہ طارق کو دوران حج عرفات کے میدان میں 3 بار پڑھا جائے. عرفات کا میدان قبولیت دعا کا میدان, عجیب میدان ہے. آپ میں سے جس نے حج کیا اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا ہوگا عرفات کا. مگر اگر عرفات میں نہ ہو, میں تو جب بھی اپنے قافلے کو اعمال عرفات کراتا ہوں مسئلے کی سنگینی کو محسوس کرتا ہوں. کل بھی میں نے عرض کیا کہ بیٹیوں کی شادی نہ ہونا, بیٹوں کی شادی نہ ہونا, کیونکہ مناسب میچ اگر نہ ملے تو واقعی شادی نہیں کرنا چاہیے ورنہ پریشانی بڑھ جائے. شادی نہ ہونا معاشرے میں مورال کرپشن کو بڑھاتا. کرپشن خالی روپے پیسے کا نہیں ہوتا, ایک اخلاقی کرپشن بھی ہوتا, اور وہ بڑھتا چلا جاتا. تو بہت بڑا سنگین یہ مسئلہ. اس کے لیے اسلام نے سلوشن بتایا, اور اس میں سے ایک ہے سورہ طارق. لیکن ہر سال دوران عرفات کے میدان میں یہ عمل میں کرواتا ہوں تمام بچیوں کے لیے, اور اس میں بچوں کا بھی مسئلہ ہے. لڑکا بھی اتنا ہی اہم مسئلہ ہے جتنا لڑکی. لیکن جیسا کہ میں نے کل حدیث پڑھی کہ امام نے فرمایا بنتن ولو کان مریمہ کینن ولو کان درہما سوالن ولو کان طریقہ, اور چوتھی اور آخری چیز سفرن ولو کان میلا. 4 چیزیں بہرحال بھاری ہوتی. سفر چاہے 1 میل ہو, سوال چاہے راستے کے بارے میں ہو, قرضہ چاہے 1 درہم ہو, بیٹی چاہے مریم جیسے ہی ہے, وہ زیادہ بڑا مسئلہ. لیکن علماء کہتے ہیں کہ عرفات کا میدان تو سال میں 1 دن ملتا, تو سال کے باقی 364 دن, اس میں بھی اگر کسی کے گھر میں یہ مسئلہ ہے تو اس سورہ طارق کو پڑھیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی ٹائم پر پڑھیں تو عرفات کا ٹائم. عرفات کا ٹائم ہے بٹوین ظہر ٹو مغرب. عام طور پہ باقی ساری دعائیں, جیسے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا جو آج آپ نے اصل دعا بتائی وہ کس وقت پڑھی جائے, فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ. لیکن یہ والی دعا عرفات کے لیے آئی. عرفات کا ٹائم ہی ظہر سے شروع ہوتا ہے, مغرب پہ ختم ہوتا ہے. 3 بار سورہ طارق پڑھ لیا. جن کے یہاں کا مسئلہ ہے, کتنے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے. یہ بھی اپنی جگہ ایک اہم سورہ طارق, مگر وہ شادی کے لیے. اور جو سورہ طلاق کی آیت ہے, پورا سورہ نہیں آیت, وہ خاص روزی کے لیے ہے. لیکن روزی کے علاوہ بھی ہر پریشانی کے لیے غلام کا مسئلہ روزی نہیں تھا, لیکن اس کے لیے بھی ہے. اور آیت جو ہے جو کہ دوسری اور تیسری پوری آیت نہیں, تیسری تو پوری آیت, دوسری بیچ سے شروع ہوتی ہے. اس لیے میں اس کو دوبارہ پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں. پہلے دن کی مجلس میں اشارہ آیا تھا, باقیات نہیں آیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. قدرہ پر آیت نمبر 3 کمپلیٹ ہوگی. تو تیسری پوری آیت ہے, دوسری جہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. ترجمہ ہی سن لیجیے, پہلے دن میں نے ترجمہ عرض کیا تھا, ریپیٹ کر رہا ہوں. جو تقوی اختیار کرتا اور اللہ سے ڈرتا, یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کے لیے مخرج بناتا. مسز سادہ کا عوامی نام بدل گیا, بیگم پورا. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ آپ میں سے اکثر لوگ گھر سے آئے,
پاکستان سے گلف سے کینیڈا. اب آپ اگر گلف میں رہیں، سب تو نہیں اکثر، تو آپ اگر رہے ہیں تو آپ نے جب گاڑیاں چلائی ہیں تو ایگزٹ کو عربی میں مخرج کہتے ہیں. مخرج نمبر 6، مخرج نمبر 10. آج کی عربی میں بھی 1400 سال کے بعد مخرج کے معنی ہیں آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں اسے نکلنے کے لیے ایگزٹ. انگریزی میں ایگزٹ ہے مخرج. قرآن کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے ایگزٹ ہم بنائیں گے، ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچنے. وَيَرْزُقْهُ، پہلا وعدہ ہے کہ اس کو روزی دیں گے من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے دیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہاں سے بھی کبھی کوئی روزی مل سکتی. زبان میں تمہارے نہیں ہوگا. آیت کا خالی ترجمہ پڑھو، ترجمہ ہی اتنا اسٹرانگ میسج ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ روزی تو آئی سب سے اہم بات. ہر پریشانی وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. آپ نے ڈالر اور پاؤنڈ پہ بھروسہ کیا، ایک دم ڈی ویلیو ہو گیا، آپ کی دولت آتی رہی. آپ نے شیئر مارکیٹ پہ بھروسہ کیا، وہ لاکھوں کے شیئر جو ہے وہ رنزی کاغذ بن گئے. اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھ لیں، اللہ کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ، تمہارے لیے کافی. البتہ ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ جس کام کا ارادہ کرے تم سے وعدہ کرے اللہ اپنے ارادے کو پورا کر کے رہے گا. دنیا کی ہر طاقت رک سکتی ہے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا. ایک آدمی نے آپ سے کمٹمنٹ کیا کسی چیز، نیکسٹ ویک کہا کہ سوری میں کیا کروں، ایک دم سے جاب مارکیٹ خراب ہو گئی ہے، میری اپنی کمپنی کے اندر ڈاؤن سائزنگ ہو رہی، میں نہیں رکھ سکتا. جھوٹا نہیں، اس کا ارادہ، اس کا وعدہ، اس کی کوشش، اس کی محنت، لیکن حالات کنٹرول میں نہیں. ان اللہ بالغ امرہ، دیکھے اللہ جس کام کا ارادہ کرے اللہ اپنے ارادے کو پورا کر کے رہتا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، البتہ ہر چیز کے لیے اللہ نے وقت رکھا. تو آپ یہ آئے اس کا ترجمہ ہی دیکھیں کتنا اسٹرانگ میسج. مگر یہ آئے جو سورہ طلاق کی روزی اور ہر پریشانی کے لیے بہترین تھی. البتہ جب پریشانی بیٹیوں کی شادی ہو تو وہ سورہ طلاق، اور اگر پریشانی اولاد نہ ہونا ہو تو وہ سورہ مومن ہو. یہ تین باتیں آ جائیں. شادی ہو گئی، کتنی ہی ایسی بچیاں آئیں کہ سورہ طارق ان کے والدین نے پڑھا، شادی ہو گئی. اب 2 سال بعد آگے مولانا مسئلہ اور پیدا ہو گیا، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی. اب اس کی کوئی جواب بتا نہیں. میں نے کہا بتا رہا ہوں، آپ پھر 2 سال بعد آئیں گے کہ مولانا کچھ زیادہ اولادیں ہو رہی ہیں، اب روکنے کی کوئی بات بتائیے. اس طرح تو چلتا ہے. اور یہی میرا یہ جملہ ذرا مذاق والا، یہ شب جمعہ کا دوسرا پیغام. جو لوگ شب جمعہ کی مجلس میں تھے اور 2 دن سے انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا نے کہا تھا شب جمعہ کے 3 میسج، پہلے ہی میسج اتنا لمبا ہو گیا، دوسرا کیا؟ دوسرا میسج یہی، ایک پرابلم سالو کریں گے دوسرا پیدا ہو جائے. اس کا جواب یا وینسڈے کی مجلس میں آئے گا، شاید شب جمعہ ہی میں آئے گا کہ دوسرا میسج آئے گا. اب یہ جملہ مذاق کا صحیح یاد رکھیے. ایک مسئلہ حل ہوگا دوسرا پیدا ہو جاتا. ابھی تو ریلیٹڈ مسئلے چل رہے. شادی کے بعد اولاد کے لیے اگر دنیا کا سب سے بہترین عمل خانہ خدا کے اندر حضرت حاجرہ کی قبر پہ بیٹھ کے دعا مانگنا. لیکن وہ وہی مسئلہ کہ کتنے لوگ خانہ کعبہ جا سکتے، جاتے ہیں لوگ، اور وہاں بھی ان کو معلومات نہیں ہے تو ایسے ہی آ جاتے ہیں. لیکن فی الحال یہاں کا مسئلہ، ٹورنٹو کا مسئلہ بتائیے، خانہ کعبہ تو جائیں گے، سورہ مومنون کی دوسری آیت، وہ آیت پڑھ لیجیے گا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. یہاں سے آیت شروع ہوتی، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور سب سے بہترین خالق اللہ ہے، ساری برکتیں اس کے لیے یہاں پہ مکمل ہوتی. سورہ مومنون پہلی آیت پلٹ دیجیے گا، دوسری آیت. البتہ اور ایک آسانی بتا پہچاننے کے لیے، دوسری تو نہیں ہے، تیسری چوتھی آیت. پورے قرآن میں جنت کا نام فردوس صرف 2 جگہ ہے، ایک سورہ کہف میں اور ایک سورہ مومنون. جہاں لفظ فردوس آئے گا نا اس کے بعد والی آئے. کراچی والے لوگ، ایک فردوس کالونی کراچی میں ہوتی، میں وہیں رہتا تھا، میں رضویہ کالونی میں رہتا تھا، بالکل مین روڈ پر میرے سامنے فردوس کالونی. سڑک کراس کر کے وہیں اسکول میں پڑھنے جاتا تھا، فیڈرل پبلک اسکول. تو خیر وہ فردوس کالونی جو ہے نا کراچی کے، اب رضویہ کالونی تو نہ رہے گا، اس کا نام بدل کے رضویہ سوسائٹی ہو گیا. تو فردوس وہ جہاں قرآن میں آیا ہے سورہ مومنون 23. 3 باتیں ہوں گی. ہر پرابلم خاص طور پر بیٹیوں کی شادی اور اولاد، 3 بڑے مسئلے. عمل کیجئے اس کے اوپر تو باتیں ہوتی رہیں گی. دیکھیے ایک جملہ جو میں نے بظاہر مذاق میں کہا
اور اگر کہ میرا وعدہ ہے کہ اس پہ شب جمعہ امکان ہے تفصیل آنے کا، کیونکہ شب جمعہ ہی کا میسج ہو، آج اسی جملے کو ایک اور انداز سے سمجھ، ڈائریکٹ انداز شب جمعہ ہے لیکن آج ایک اور ہے۔ کیا جملہ میں نے کہا؟ شادی کے حوالے سے کہا، لیکن خالی شادی کا نہیں، ہر چیز کا، کہ آپ دعا، اور یہ ایک پرابلم سالو کی، کوئی دوسرا پرابلم آ جائے وہ سالو کیجئے، کوئی تیسرا آ جائے۔ شادی ہی میں نے کہا شادیاں نہیں ہوتی، ایک پرابلم، شادی کروا دیا بچے ہوتے نہیں ہو رہے، دوسرا پرابلم، بچے ہونے لگے لیکن ساری لڑکیاں ہو رہی ہیں۔ اب تک ہمارا انڈین پاکستانی دماغ لڑکا چاہیے، لڑکیوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ امام فرماتے کائنات کا بہترین تحفہ میں دی، اور خالی یہ میسج نہیں دیا، غریب میں دی، کہا دیکھو جب کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا تو جو میزبان ہوتا ہے نا، ہوسٹ، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھتا اور یہ بھی دیکھتا کہ آنے والا کس پوزیشن کا آدمی، کائنات کا سب سے افضل انسان رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، محمد سے بڑا انسانوں میں کوئی نہیں۔ اللہ نے معراج کی رات رسول کو بیٹی کا تحفہ دیا، فاطمہ بیٹے کا تحفہ نہیں دیا۔ بہترین سے مل رہا ہے تو بہترین دے گا، بیسٹ کے پاس گیا تو بیسٹ ملے گا، اگر بیٹی سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ دی جاتی رسول کو، لیکن بیٹی دی گئی اللہ کے رسول۔ جب فاطمہ کا بدن سنتے تھے تو یہ کہہ کے سنتے تھے کہ یہ معراج کا تحفہ ہے جو میرے پروردگار نے دیا۔ لیکن فضائل سیدہ جھوم جھوم جانے والے، اگر ان کے گھر میں بیٹیاں ہو تو بیٹا چاہیے ہو، اور پھر اگر بیٹا بھی ہو گیا تو یہ مسئلہ کہ مولانا بیٹا ہو تو گیا لیکن راستے سے بھٹک گیا، شراب و کباب اور ڈسکو اور ڈانس میں پھنس گیا۔ مسئلے خالی میں دیکھیں شادی سے ریلیٹڈ بتا رہا ہے، چین سائیکل، اسی طرح کاروبار کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، نیشنلٹی کا مسئلہ ہے، سیدھے کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ، تو مسائل ایک دوسرے سے بندھے ہوئے۔ میں نے بہت ہی اسٹرانگ ایک دعا بتائی، آپ نے پرابلم سالو کیا، اگلے ہفتے دوسرا مسئلہ آ جائے، اس کے آگے تیسرا مسئلہ آ جائے، تو اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے۔ پرماننٹ سولوشن دو ہیں اس کے، ایک آج آ رہا ہے، شب جمعہ ہے، دونوں پرماننٹ سولوشن، اور بہت ہی مختصر پہلے ایک جملہ کہتے ہیں۔ پرماننٹ سولوشن نمبر 1 کا تعلق ہے پہلے معصوم سے، اور پرماننٹ سولوشن نمبر 2 کا تعلق ہے آخری معصوم سے۔ ایک پہلے معصوم، ایک آخری معصوم، بس یہ دو سولوشن ہے، لیکن ابھی پہلے سنی۔ پہلا یہ ہے، پہلا سولوشن یہ کہ اب یہ دعائیں آپ پڑھتے تو اس سے فائدہ کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ دعا نے اللہ کو راضی کیا، اللہ دعا نے خوش کیا، دعا کی برکت سے آپ کا پرابلم سالو ہو، ٹھیک ہے، دعا کی برکت سے۔ کائنات کی سب سے بڑی برکت اپنے گھر میں کیوں نہ بلا، دعائیں تو ہے برکت والی تھی، کائنات کی سب سے بڑی برکت جو سر سے پیر تک برکت کا مجسمہ، وہ اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو پرابلم رہے گا۔ ایک دعا روزی والی ہے، وہ آئی، روزی کی برکت لائی تو اس نے آپ کے گھر سے غربت کو نکالا۔ اگر صحت کا مسئلہ حل نہیں کرے، صحت کے لیے دوسری دعا ڈھونڈیے جو صحت کی برکت لائی، اس نے بیماری کو، تو اگر آپ نے اس کو بلا لیا جو سر سے پیر تک برکت ہی برکت، صحت ہو کہ روزی ہو کہ اولاد ہو، ساری چیزیں، وہ کون؟ حضرت خضر، ایک بہت ہی مشہور نبی ہے حضرت، پورے قرآن میں خضر کا نام کہیں نہیں آیا۔ اب ادھر میں نے بات ہے نا، موسیٰ کی ملاقات ہمارے بجنے سے جو کہ ٹورنٹو میں ہے، حضرت خضر کے واقعے میں پورا ماہ مبارک رمضان تقریریں کر چکا ہوں، اس لیے جاتا بھی نہیں ہو، ٹائم بھی نہیں ہے اس ٹاپک کی طرف جانے کا۔ خضر نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن کون خضر کو نہیں جانتا؟ یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جو اب تک غائب ہیں، اور جب شب جمعہ جو ٹاپک آنے والا ہے، بلکہ جمعہ آخری معصوم کی امامت کا آغاز، تو 4 نبی جو اب تک زندہ ہیں، چاروں اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، میں خضر بھی۔ خضر کا نام کچھ اور تھا، خضر عربی لفظ ہے جس کے معنی گرین، گنبد خضرا، ہرے رنگ کو عربی میں خضرا کہتے ہیں۔ آپ لوگ تو باہر وہی درد سے آئے ہیں، دبئی ہے کہ مسقط ہے کہ شارجہ ہے کہ سعودی عرب ہے، یہ رنگ کا نام، ان کا نام کچھ اور، یہ عرب میں صحیح نہیں کہ ان کا نام عربی میں ہو، پھر ان کو خضر کیوں کہتے؟ جناب خضر کا ایک موجود